अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड शाइन के साथ अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग खैरियत से हो और जो भी हमारी छोटी छोटी परेशानियां हैं उनसे आगे बढ़ के हम अपना ये नया दिन स्टार्ट कर सके। ज़ुहैब जी, क्या हाल है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सब ज़बरदस्त है। और हमेशा की तरह आज के शो में भी हम मुख्तलिफ टॉपिक्स लेकर आपके सामने आए हैं। मुख्तलिफ गेस्ट भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हमारे साथ हैं। तो हम शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और अच्छी बात आप बताइए जिसके सब मुंतज़िर हैं कि कब सरवत अच्छी बात बताएंगी और हम उस पर अमल करते जाएंगे। लिस्ट बनाते जा रहे हैं लोग एक आई थिंक ये अच्छी बातें बहुत ज़रूरी है ज़ुहैब, बिकॉज हम अगर अपना दिन अच्छी बात से शुरू करें तो आगे का पूरा दिन बहुत अच्छा चलता है। बिकॉज हम कॉन्शियस लोग होना चाहते हैं, जो कॉन्शियस रहें, जो इंसानियत के आगे के साथ लेके दिन चले। तो जी आज की अच्छी बात ये है कि जुल्म और सितम और ना इंसाफ़ी जो है वो किसी भी कम्युनिटी, किसी सोसाइटी को, किसी कंट्री को, नेशन को आगे नहीं लेके जा सकती। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जो मुआशरे होते हैं इसमें कोई सा भी निज़ाम हो, यानी आमिरियत का निज़ाम, इवन आमिरियत का निज़ाम हो, डेमोक्रेसी हो, ऑटोक्रेसी, कोई भी निज़ाम आप ले लें, अगर उसमें रूल ऑफ लॉ है, यानी इनजस्टिस नहीं है, बर वक्त जस्टिस मिल रहा है लोगों को, कानून की हुक्मरानी है, कानून की अमलदारी है, तो वो माशरे फ्लरिश करते हैं। और जिन माशरों में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो माशरे कभी भी तरक्की नहीं हासिल करते। और ये अगर आप जानना चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है तो ज़रा अपना मुताला करें, स्टडी करें, दुनिया में मुल्कों ने किस तरीके से तरक्की की है, ममालिक किस तरीके से कानून की अमलदारी को मेक श्योर करते हैं और इस पर तवज्जो देते हैं और इसी तरीके से इसी रास्ते पर चलते हुए वो तरक्की करते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने ये बताई है कि इनजस्टिस यानी नाइंसाफ़ी पर मबनी अगर निज़ाम होगा तो वो किसी भी किस्म की गवर्नमेंट हो वो नहीं चल सकती। और अगर इंसाफ पर मबनी सिस्टम होगा जहाँ पर लोगों की इंसाफ तक रसाई, उनका हुसूल आसानी से होगा, अमीर गरीब की तफरीक नहीं होगी, अमीर के लिए अलग इंसाफ, गरीब के लिए अलग, तो वो मुआशरे कभी भी कहते हैं जंगल का भी असूल है जी। तो जब जंगल का भी असूल है तो ये तो कंक्रीट जंगल्स में हम रह रहे हैं और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और आज की टॉप स्टोरी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुताल्लिक़ है। उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का बयानिया बना रहे थे, आज वो कहाँ हैं। उन्होंने ये सवाल किया उन लोगों से जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट खुदा न खास्ता हो जाएगा। पाकिस्तान अभी भी मईशत संभल रही है और लोगों को रिलीफ की तरफ सोचा जा रहा है और मईशत स्टेबिलिटी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो आर्मी चीफ ने कहा है कि कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। बहैसियत मुसलमान हमें नाउम्मीदी से मना किया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नौजवाना ने पाकिस्तान की तकरीब से खिताब करते हुए ये भी कहा कि अवाम को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है, तवज्जो गौर तलब है ये, कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान फितने से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा अवाम, हुकूमत और फौज में मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बात की और उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने ये कहा कि जिस शख्स ने पाकिस्तान को तकसीम किया और कहा कि दो कौमी नज़रिया ख़त्म हो चुका है, तो आज देखें उसके मुजस्समे तोड़ दिए गए। वो रेफर कर रहे थे जो बांग्लादेश में सूरत हाल हुई है, शेख मुजीब के मुजस्समे वहाँ पर तोड़े गए, दो कौमी नज़रिए को उन्होंने डिनाई किया और वो 71 का जो डिबैकल है वो सानिया है। उसके बाद आज बांग्लादेश की सूरत हाल ये है कि शेख मुजीब के ही मुजस्समे तोड़ दिए गए। तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ये कह रहे थे कि क्या हाल हुआ है उस सोच का, उस नज़रिए का जिसके तहत पाकिस्तान को तोड़ा गया। हमें सबक हासिल करना चाहिए इससे। मैं पाकिस्तान का खादिम हूँ, मैं और फौज के सिपह सालार यकजान दो कालिब होकर खिदमत कर रहे हैं। इससे पहले भी इस बात का इजहार वो मुख्तलिफ तरीके से कर चुके हैं और आज उन्होंने जो इंतखाब किया अल्फाज का, उन्होंने कहा है कि मैं और फौज के सिपह सालार यकजान दो कालिब होकर खिदमत कर रहे हैं। पाकिस्तान को तकसीम नहीं, इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। तो ये पहली टॉप स्टोरी है। ये तो खैर उन्होंने सही बात की कि इत्तेफाक और इत्तेहाद की। बिल्कुल, और आर्मी चीफ का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा अगर इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का हो तो उसमें बिल्कुल हमें इस बात को रोकना चाहिए और बिल्कुल इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। अगर हालात
اس طرح نہیں جا رہے تو اس کے اوپر بات کرنا ٹھیک نہیں بالکل ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے, پاکستان کے بارے میں کچھ اور امیج دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو اس سے ملک کا ہی نقصان ہوتا ہے. اور اسی کی وجہ سے وہ سیگمنٹ جو ہمارا اوورسیز پاکستانیز کا ہے وہ اسی کو لے کر ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کیا سوچ رہے ہیں اور کیسے وہ ہمارا امیج بہتر کر سکتے ہیں اور کیا ایکچوئل پکچر دکھا سکتے ہیں لوگوں کو. آگے بڑھتے ہیں, ایک اور ٹاپ سٹوری ہماری بانی پی ٹی آئی سے متعلق, جنہوں نے سابق ISI چیف فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کرنے کا مطالبہ کر دیا جناب. اور اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ فیض حمید کے خلاف ٹرائل اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے. بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ فیض حمید اور میرا معاملہ فوج کا اندرونی معاملہ نہیں, اسی لیے اوپن ٹرائل کا کہہ رہا ہوں. یعنی اس ڈیمانڈ کی انہوں نے توجیہ بھی پیش کی کہ یہ ان کا معاملہ جو ہے, ان کا اور فیض حمید کا معاملہ یہ اندرونی معاملہ نہیں ہے, تو لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے, اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ پر الزام کا معاملہ ہے یہ, تو لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جانیں کہ کیا الزام ہیں اور اس کے کیا شواہد ملے ہیں. کیمرہ عدالت میں پیشی کے بعد نمائندوں کو آنے کی اجازت دی جائے, یہ بھی انہوں نے کہا کہ پیشی پر نمائندے آئیں تاکہ وہ کور کریں کہ پیشی پر ہو کیا رہا ہے. بڑی انہوں نے کہا کہ اور یہ ڈر کس بات کا ہے, یعنی اگر پیشی پر آپ آنے نہیں دے رہے تو آپ کس بات سے ڈر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا فیض حمید سے تب تک ہی رابطہ تھا جب تک DG ISI تھے, تو یہ انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے. بالکل جی, اور انہوں نے اس بات پہ انسسٹ کیا ہے کہ اوپن ٹرائل جو ہے وہ میڈیا کے سامنے ہونا چاہیے, اس سے کسی چیز کو ہمیں چھپانا نہیں چاہیے تاکہ عوام تک ان کا یہ ٹرائل پہنچ سکے. جی آگے بڑھتے ہیں, ایک اور ٹاپ سٹوری ہماری اپوزیشن اتحاد سے متعلق. گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی ناکامی کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے, اور اندرونی کہانی سروت کیا ہے؟ وہ کہانی یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کچھ ڈیمانڈ کر رہے تھے جی, جو ان کی پوری نہیں ہوئی. وہ ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ جی PTI کو مطلب پوری صوبے کی حکومت کو ختم کر دیا جائے, نہ صرف یہ بلکہ وفاق میں بھی استعفے دینا چاہیے. تو یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ وہ اپوزیشن میں تو ہیں لیکن وہ حکومت کے تھوڑا ساتھ چلنا چاہتے ہیں, تو یہ پالیٹکس جو ہے وہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں. بالکل, اور مولانا فضل الرحمان آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ حکومت میں زیادہ نظر آتے ہیں, اپوزیشن کی سیاست ذرا کم ہی کرتے ہیں, اور یہ جو ڈیمانڈ کی ہے مولانا نے تو اس کا مطلب نہ ہی سمجھے. بالکل, مطلب اٹس اے ویری امپریکٹیکل ڈیمانڈ کہ پوری ایک پارٹی ختم کر دی جائے, ایسے ہو نہیں سکتا. بالکل ایسا. آگے بڑھتے ہیں, ایک اور ٹاپ سٹوری ہماری کراچی سے متعلق. ہم کل سے ہی بات کر رہے ہیں اور سوالات ہم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ جو سوالات لوگوں کے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں. کراچی میں باپ بیٹی کو کچلنے والی امیر زادی عدالتی ریمانڈ پر جیل منتقل کر دی گئی ہیں, اور جنرل اسپتال کے سربراہ نفسیاتی وارڈ ڈاکٹر چنی لال نے ملزمہ کی دماغی حالت کو بالکل ٹھیک قرار دیا ہے. یعنی اب یہ اس میں پیش رفت ہوئی ہے کہ ملزمہ کی دماغی حالت سے متعلق ڈاکٹر نے اب یہ کنفرم کر دیا کہ ان کی دماغی حالت بالکل ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ اہل خانہ ذہنی مریض ہونے کا کوئی ریکارڈ پیش نہیں کر سکے ہیں. عدالت میں سماعت کے دوران کارساز حادثے میں زخمی جو دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی پیش ہوئے. ملزمہ کے خلاف مقدمے میں دفعہ 322 کا اضافہ کر دیا گیا ہے. بالکل جی, یہ ہم آن اے ریگولر بیسس دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی سانحہ ہوتا ہے تو ایونچولی ان کو مینٹلی انفٹ قرار دے دیا جاتا ہے. اس پہ ہم آگے بھی شو میں کافی تفصیل سے اور ان کے لوئر ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے جانیں گے کہ وہ کیا پلی لے رہے ہیں اور کس طریقے سے کس کو ڈیفینڈ کریں گے. بالکل جی, آگے چلتے ہیں ہم نیکسٹ سٹوری پہ. چیئرمین PTA میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نے فائر وال کی کو ڈینائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ کس نے کہا ہے کہ یہ فائر وال ہے, یہ ویب مینجمنٹ سسٹم ہے. فائر وال کا لفظ کہیں نہیں ہے, یہ آپ نے خود بنایا ہے. چیئرمین PTA میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نے کہا کہ فائر وال گرے ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ سسٹم کو NFS حکومت نے کہا ہے. تو جو یہ نیا ٹرم ہے NFS, ہم اس نظام کو جو پہلے سے لگایا ہوا ہے WMS جس کو ویب مینجمنٹ سسٹم کہا جاتا ہے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ فائر وال سے پروپیگنڈا کیسے ختم کر سکتے ہیں, ایسا نہیں کیا جا سکتا. تو چیئرمین PTA میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب, ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں, ٹھیک ہے آپ ٹرمز بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں, جو اخباروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سب مرین کیبل جو اس چیز کو سپلائی کرتی ہے پورے پاکستان میں,
اس کو ڈیفالٹ اس کا کوئی ڈیفالٹ ہے, اس کی کوئی چیز خراب ہو گئی ہے. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا جائے کہ 3 ملین روپوں کا نقصان ہوا ہے, معیشت کا جو بالکل اکانومی کا جو نقصان ہوا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے زہیب کہ 23 یا 24 اگست تک یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو وی ریئلی ہوپنگ. بالکل صحیح. اور دیکھیں کہ یہ فائر وال ہے یا پھر یہ مینجمنٹ سسٹم ہے, جو کچھ بھی ہے, یہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں اور اس میں پیسہ بھی ظاہر ہے انوالو ہے کہ معیشت کا بھی نقصان ہو رہا ہے, تو وہ کب حل ہوں گی یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں انٹرنیٹ کی بندش اور یہ سست رفتاری کی وجہ سے. تو یہ عام بات ہے, کوئی بھی سسٹم ہے, کوئی بھی نام آپ اسے دے دیں. بالکل, ہمیں ٹرمز نہ سمجھائیں, ہمیں یہ بتائیں کہ جی یہ سب ٹھیک کیسے ہوگا. جی بالکل. آگے بڑھتے ہیں ہم. کچھ کرکٹ کی بات. جی کرکٹ کی بات آپ کریں. اچھا, کرکٹ کی بات یہ ہے کہ جناب پہلا ٹیسٹ تھوڑا دیر سے تاخیر سے شروع ہوا بارش کی وجہ سے. پاکستان نے اسٹرگل کیا, ٹاپ آرڈر پاکستان کا لڑکھڑایا, ڈگمگایا, اور بنگلہ دیش کے بولرز کو شروع میں بڑی زبردست کامیابی ملی. بابر اعظم جن سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ ٹیسٹ میں ایک بہترین پرفارمنس دکھائیں گے, راولپنڈی کے میدان پر بابر اعظم کا ریکارڈ اتنا برا بھی نہیں ہے, لیکن وہ جلدی آؤٹ ہو گئے. شان مسعود ان لکی تھوڑا سا رہے اور ریویو میں ان کو آؤٹ دے دیا گیا, جبکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بیٹ نہیں لگا ہے. تو یوں 4 وکٹیں گری, لیکن ہمارے جو نئے بیٹسمنز آئے ہیں, نیا جو موقع ملا, نیا ٹیلنٹ جو ہے, انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا. 158 رنز پاکستان نے بنا لیا ہے 4 وکٹ کے نقصان پر, اور کھیل آج پھر شروع ہوگا. سائم ایوب نے, سعود شکیل نے بہت اچھی پرفارمنس دکھائی, سنبھالا دیا, ایک کردار ادا کیا. جب پاکستان اسٹرگل کر رہا تھا تو دونوں نے 50 اسکور کی. سائم ایوب آؤٹ ہو گئے اور ابھی وکٹ پر محمد رضوان موجود ہیں, ان کا ساتھ دے رہے ہیں سعود شکیل. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. بھائی ہوم گراؤنڈ ہے, اور یہ ہماری ٹیم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہوم گراؤنڈ میں تو ہمارے ہوم آڈینس کی ایکسپیکٹیشنز کچھ زیادہ ہی ہوتی ہیں. بالکل. تو ڈٹ کے کھیلیں, جم کے کھیلیں. جم کے کھیلیں, ڈٹ کے کھیلیں. اور آپ آگے بڑھیں کہ کون سی سٹوری ہمارے پاس. بالکل جی, نیکسٹ سٹوری ہمارے پاس سنوکر کی ہے. پاکستانی سنوکر پلیئر شہرام چنگیزی امریکہ کا 147 میں بریک کھیلنے والے پہلے کیوئسٹ بن گئے ہیں. شہرام نے ایمبیسی اوپن سے پہلے پریکٹس میچ کا 147 میں بریک کھیلا. یہ امریکہ میں کسی بھی لیول پر ریکارڈ ہوا 147 ہونے والا پہلا بریک تھا. اس پہ ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے جی, اس وقت سابق پاکستان رینکنگ پلیئر فرحان ادریس کے خلاف پریکٹس میچ میں کھیلا یہ میچ, اور شہرام چنگیزی نے. اور دیکھیں 147 کا بریک کھیلنا, جنہوں نے سنوکر, میں نے بھی تھوڑی بہت کھیلی ہے, انہوں نے کھیلی ہے, بہت ہی مشکل کام ہے سنوکر میں, کیونکہ ایک ایسا یعنی گیم ہے جس میں آپ نے ایک بال تو کھیلنی ہے, اس کے بعد اگلی بال کے لیے آپ کو اس کو دیکھنا ہے کہ ریڈ بال کون سی بنانی ہے, اس کے بعد ریڈ کے بعد پھر کون سا کلر کھیلنا ہے. تو بڑی حکمت عملی سے یہ گیم کھیلا جاتا ہے. اور اینڈ آئی تھنک کہ اس وقت ہمیں یہ پوائنٹ ضرور دینا چاہیے کہ سنوکر فیڈریشن جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ تھوڑی ڈس ہارٹنڈ ہے, گورنمنٹ کا سپورٹ نہیں ہے. تو جب ہمارے ایسے یوتھ کے بچے, ینگ ایتھلیٹس جو ہیں وہ اتنا امیزنگ کام کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ کو سنوکر فیڈریشن کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دینی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہماری ٹاپ سٹوریز تھیں آج کی, اور ٹاپ سٹوریز کے بعد ہم فوراً کچھ ڈیٹیلز بھی ٹاپ سٹوریز کی دیں گے. اور جیسے کہ ہمارے شو میں ہمارا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم ذرا سیاست کی بات سے آغاز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل, بیکاز سب لوگ اس ٹائم پہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنا نیوز کا جو مگا ہے دماغ کا وہ فل کر لیں. جی اچھا, نہیں ایک چیز میرے ذہن میں ابھی آئی ہے, یہ کرکٹ سے جڑی کچھ بات تھی. فٹ بال بھی پاکستان میں بڑا پاپولر گیم ہے اور یوتھ بڑا اس کو فالو کرتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ رونالڈو کا یوٹیوب چینل لانچ کر دیا انہوں نے. جی بالکل, اور آپ یقین مانیں دنیا, یہ پاکستان کی جو ابھی یہ ینگ جنریشن ہے, چھوٹے بچے ہیں, وہ اتنے بڑے فینز ہیں رونالڈو کے, اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے. یہ بڑی ایک اسکول آف تھاٹس ہے میسی اور رونالڈو کے. یہ فینز آپس میں ایک دوسرے سے ان کی ایکسچینج آف آرگومنٹ بھی ہوتی رہتی ہے کہ میسی اچھے ہیں یا رونالڈو ہیں, اسٹریٹجائز میسی اچھا کرتے ہیں, پھر رونالڈو اسٹرائکر اچھے. تو یہ بڑا چل رہا ہے. اچھا, یہ ہے UR کیپس میں اور ڈاٹ کے بعد ڈیش کے بعد کرسٹیانو کے نام سے یہ انہوں نے لانچ کر دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ 10 ملین ان کے سبسکرائبر ایک گھنٹے میں. دیکھیں یہ ریکارڈ ہے, ورلڈ ریکارڈ انہوں نے قائم کیا ہے, ایک گھنٹے میں 10 ملین سبسکرائبر ان کے ہو. بٹ آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا سپر سٹار ہے پوری دنیا میں,
وہ بلا شک کے رونالڈو ہی ہے, تو ان کا نہیں ہوگا تو اور کس کا اور ہوگا. کس کا ہوگا. تو رونالڈو کے فینس کے لیے بھی ہم نے اپنے شو میں یہ شامل کر دیا, وہ ذرا خوش ہو جائیں. تو اب بڑھتے ہیں, یہ فٹ بال کے کھیل کے بعد سیاست کا کھیل بھی ایک ہے. بالکل, سیاست وہ بھی کا کھیل کھیلا جاتا ہے. بالکل جی. ہمیں جوائن کیا احسان افضل نے, جو رہنما ہیں نون لیگ کے. السلام علیکم سر, آپ سے سوال ہے. بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے فیض حمید کا اوپن ٹرائل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. نون لیگ کیا سمجھتی ہے کہ جو فیض حمید کا ٹرائل اوپن ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں, اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے, اور ان کو کوئی فکر لگ گئی ہے خان صاحب کو, کہ ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ کس طرح مل کے انہوں نے ملکی مفادات ہیں جو مجروح کیے ہیں, یا کیا انہوں نے آپس میں کلوژن کی ہے جن سے ان کو شک و شبہات جو ہے وہ کھل رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کس طرف چلا جائے گا. دیکھیں, یہ پیورلی ملٹری کورٹ کا معاملہ ہے, تو یہ وہ اپنے قانون کے مطابق اس کے اوپر کارروائی کریں گے. لیکن خان صاحب کو جو فکر لگ گئی ہے اس سے یہ ضرور پتہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب ورڈ ہیں, پریشان ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ جو انہوں نے کارنامے انجام دیے ان کا کوئی نہ کوئی جو لنک یا جو سرا ہے وہ ان سے مل جائے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید ماسٹر مائنڈ ہیں 9 مئی کے. نون لیگ کے پاس, یعنی نون لیگ کی حکومت ہے, حکومت کے پاس کوئی شواہد موجود ہے اس سلسلے میں؟ ابھی تو یہ جو ہے آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے, اس کے بالکل ہمیں شک و شبہات پورے ہیں کہ وہ جو ہے ان چیزوں میں ملوث تھے. پلاننگ جو پورا جو ایک کہانی رچی گئی جو سائفر سے شروع ہوئی, اور اس کے بعد آپ نے جو IMF کا معاہدہ رد کیا جس سے ملک معاشی بحران میں گیا, پھر آپ نے ایک ڈرٹی ہیری اور جو ہے میر جعفر میر صادق کے نعرے, اور پھر پیٹرول بم. ہمارا بالکل شک و شبہات ہیں کہ یہ لنکڈ ہے, یہ لنکیجز موجود ہیں, اور ہمارا خیال ہے کہ جب یہ انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی تو یہ لنکیجز اور تیزی سے جو ہیں یہ ان کی جو شواہد ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ معاملات جنرل حمید تک ہی رہیں گے یا اس انویسٹیگیشن میں اور بھی کئی بڑے نام آگے آئیں گے؟ کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے بہت کچھ نکلے گا, اور یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. یہ تو ابھی شروعات ہے. جس طرح کچھ اور ریٹائرڈ افسر پکڑے گئے, ابھی یہ انویسٹیگیشن کی کڑی جو رؤف صاحب سے شروع ہوئی, اور پھر اور دیگر چیزوں کا بھی جو ہیں وہ چیزیں ایویڈنس سامنے آ رہے ہیں. تو اسی طرح جو فیض حمید صاحب کا جو ایک خود احتسابی کے تحت جو معاملات بڑھے ہیں, اس سے کافی کچھ نکلے گا. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. ابھی آنے والے دنوں میں اور حقائق جو ہیں شواہد کے ساتھ سامنے آئیں گے. اچھا, یہ بھی بتائیے کہ بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے یا سول عدالتوں میں؟ نون لیگ کا, حکومت کا موقف کیا ہے اس پر؟ دیکھیں, جو بھی چیزیں ہونی چاہیے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہونی چاہیے. آرمی ایکٹ میں تو بڑا کلیئر ہے کہ جو بھی کوئی اگر فوجی تنصیبات کے اوپر اٹیک کرتا ہے یا حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا جو ٹرائل ہے وہ آرمی ایکٹ کے اندر ہونا چاہیے. تو یہ اگر آرمی ایکٹ کا قانون ویلڈ ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ ٹرائل پھر آگے بڑھنے چاہیے. پھر تو آئین قانون کے مطابق چیزیں آگے بڑھنی چاہیے. اور بالکل ہمیں لگتا ہے کہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کی جماعت جو ہے وہ اس نے فوجی تنصیبات کے اوپر ایک منظم پلاننگ کے تحت منصوبہ بندی کی, اور وہ منصوبہ بندی پھر انہوں نے ایگزیکیوٹ بھی کی, اور یہ سب کچھ پری پلانڈ تھا. اچھا, ایک اور سوال ہے. بانی پی ٹی آئی نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے ملک ریاض کی رقم مشکوک ٹرانزیکشن پر جو فریز کی تھی, یہ پراپرٹیز ظاہر فریز کی گئی. حسن نواز بھی انوالومنٹ ان کی تھی, اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک ریاض نے کہا تھا کہ این سی اے کے ساتھ ڈیل کو پبلک نہ کیا جائے, اسی لیے ہم نے اس ڈیل کو خفیہ رکھا. کیا واقعی رقم کی منتقلی حسن نواز کو کی گئی تھی؟ دیکھیں, یہ تو اب ایک مذاقہ خیز بات ہے. بات یہ ہے کہ وہ چوری کی رقم تھی, اور وہ ثابت ہوئی کہ وہ لیگل مین سے کمائی ہوئی رقم نہیں تھی, اور کہیں اس رپورٹ میں جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں ان کا ذکر نہیں ہے. اور یہ رقم حکومت کو واپس کی,
تو جو شفاف چلی تھی صاف چلی تھی پی ٹی آئی کرپشن ختم کرنے، ان کو جب چوری کے پیسے ملے تو بجائے کہ وہ ان کو قومی خزانے میں رکھواتے، انہوں نے اس کو جو ہے ایک فائن کے اگینسٹ ایڈجسٹ کرا دیا. جو رقم ویسے ہی جمع کرانی تھی ملک ریاض صاحب نے، انہوں نے وہ ان کا فائن ختم کروا کے اس کے عوض جمع کروا دی. اور اس کے عوض جو ہے انہوں نے نہ صرف پلاٹ لیے ملک ریاض سے، بلکہ ان سے کوشش کی کہ کنسٹرکشن بھی مفت میں ہو جائے. جی احسان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پنجاب حکومت یعنی نون لیگ پہ بہت زیادہ تنقید کی جاری ہے شارٹ ٹرم ریلیف جو بجلی کے بلوں پہ دیا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اناؤنسمنٹ پورے ملک کے لیے ہونی چاہیے تھی اور صرف پنجاب کے لیے نہیں؟ دیکھیں پورے ملک کے لیے وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے 100 سے 200 یونٹ تک، 0 سے 200 یونٹ تک 50 ارب روپے کی لاگت سبسڈی جو ہے وہ دی گئی ہے پی ایس ڈی پی سے، جس کو نکال کے، تاکہ یہ 3 مہینوں کے لیے ان کو سبسڈائز ریٹس پہ جو ہے وہ 200 یونٹ سے نیچے جو ہے لوگ صارفین جو ہیں ان کو بل ہوں. اس کے علاوہ اگر جو صوبے ہیں اپنے جو ڈیولپمنٹ کے فنڈ ہیں وہ آزاد ہیں کہ ان کو جدھر مرضی وہ لگائیں، اس کے اوپر نہ ان کو جو ہے وفاقی حکومت روک سکتی ہے، نہ وہ اس کو ڈکٹیشن دے سکتی ہے کہ آپ اپنے فنڈ کہاں لگائیں. تو یہ صوبائی حکومت جو صوبہ حکومت پنجاب ہے اس کا مریم نواز صاحبہ کا انیشیٹو ہے، ان کی مرضی ہے، ان کی حکومت ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا ہے. اور دیکھیں بات یہ کہ اب سندھ کو تو 50 ارب نہیں 45 ارب کی سبسڈی نہیں دینی پڑے گی، ان کو تو 10 ارب کی سبسڈی دینی پڑے گی 200 سے 500 یونٹ تک. اسی طرح کے پی کے کو تو 5-6 ارب کی سبسڈی دینی پڑے گی، کیونکہ وہاں کم نمبر ہیں صارفین کے جو 200 سے 500 یونٹ استعمال کرتے ہیں. تو یہ صوبائی پروگیٹو ہے، اس میں وفاق کا کوئی جی بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احسان افضل صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور مسلم لیگ نون کا اسٹیٹڈ موقف، حکومت کا موقف پیش کر رہے تھے. ایک تو فیض حمید کی گرفتاری سے متعلق بھی، عمران خان کی سٹیٹمنٹس، ان کے دعووں سے متعلق بھی، اور پھر یہ جو بجلی کا معاملہ ہے اس پر بھی انہوں نے کہا. بٹ اٹس امیزنگ کہ دیکھا جائے تو الیکٹریسٹی جو پروڈیوس ہوتی ہے وہ کراچی سے ہوتی ہے. جی تو بہت دفعہ ہمیں یہ چیزیں سوچنی چاہیے. بجلی بالکل سندھ اور کے پی کے سے ہوتی ہے، لیکن ریلیف سب سے پہلے ریلیف پنجاب کو ملا ہے. تو یہ بات تھوڑی سوچنے والی ہے کہ جس صوبے سے الیکٹریسٹی بنتی نہیں ہے وہاں پہ اس کو ریلیف کیوں دیا جا رہا ہے. یہ ایکچولی پورے پاکستان کے لیے ہوتا. انہوں نے جیسے کہا کہ مریم بیوی کی مرضی تھی، تو یہ مرضی ایک صوبے کے لیے نہیں ہونی چاہیے اور یہ مرضی جو ہے وہ پورے پاکستان اور کے لیے ریلیف دیکھیں سب کو ملنا چاہیے. پنجاب کے لوگوں کو ریلیف ملا ہے، بہت خوش ہیں ہم بھی، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر صوبوں کے لوگ بھی بہت زیادہ مشکل میں ہیں، ان کو بھی فوری طور پر ریلیف ملنا چاہیے. اور ایک کنسنٹریٹڈ ایفرٹ یعنی ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ اگر ہوتی تو بہت اچھا ہوتا کہ پورے ملک کے لوگ خوش ہوتے ہیں. ایک بریک لینی ہے یہاں پر، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. ہمارے ساتھ عارف حبیب صاحب موجود ہوں گے. بریک کے بعد کہیں معیشت کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں. یس ویل بی رائٹ بیک. رائز اینڈ شائن، میں اور زہیب ہم نے اپنی چائے کے مگوں کو گڑپ گڑپ کر کے پی لیا. چائے کا مگ تو شربت کا ہے، ہاں میرے پاس تو پانی ہے. اچھا یہ دیکھیں اگر نظر آ رہا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ چائے بیک سٹیج کوئی اس کی وجہ نہیں ہے، کوئی چائے میں کچھ نہیں ہے. بس یہ ایسا ہے کہ بس شربت کے لیے چائے آ رہی ہے، کافی آ رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار بس پانی پلا دو یار کس طرح. یہ ہم ڈسکریمنیشن نہیں ہونے دیں گے. اچھا ٹھیک ہے، کل سے میں دیکھتا ہوں کہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. بالکل. اچھا آگے بڑھتے ہیں. معیشت کی میں بات کرنی ہے، بڑی اہم بات ہے جناب. آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا 30 اگست 2024 تک کا شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا. پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری مزید تاخیر کا شکار ہو گئی ہے. یہ ایک تشویش کی خبر ہے، اور آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کے شیڈیول میں تاحال پاکستان کا نام شامل نہیں کیا گیا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رول اوور جتنے بھی فنڈز ہیں اور یہ لونز ہیں پاکستان کے دوسرے ممالک کی طرف سے،
تو رول اوور ہونے سے متعلق کوئی خبر ایسی ابھی تک نہیں آئی ہے یا یہ رول اوور کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے جا رہے ہیں، تو اس میں سکسیس پاکستان کو نہیں ملی ہے. اور مزید بھی دیگر بھی معاملات ہیں، ٹیکس ریفارم سے متعلق ہیں اور ٹارگیٹڈ سبسڈی سے متعلق ہے، تو یہ بھی دیکھے جا رہے ہیں. ان سب تو پہ معیشت کس بات طرف جا رہی ہے، اس کریں، پر بات کریں گے. ان سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عارف حبیب صاحب موجود ہیں، معروف بزنس مین ہیں. سر السلام علیکم. آپ پہلا سوال کریں گے. بالکل. عارف صاحب یہ کہیے گا کہ یہ جو ابھی پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ رول اوور ابھی فنڈز کو پاکستان کے دوست ممالک سے مشکل ابھی فی الحال مشکل دکھائی دے رہا ہے، تو پاکستان کی معیشت پر اس کے اثرات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آئیں گے. آلریڈی جو ابھی ریزروس ہیں پاکستان کے پاس وہ سفیشینٹ ہے اور کوئی بھی ایکسٹرنل آبلیگیشن جو ہے اس سے افیکٹ نہیں ہوگی. وہ تو آئی تھنک جیسے میٹر آف 1 month شاید ابھی فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ وہ سپٹمبر کی میٹنگ میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کا ایگزیکٹو بورڈ اس کو اپروو کرے گا. جی سر یہ بتائیے، دوست ممالک سے 12 ارب ڈالرز قرض بر وقت رول اوور نہ ہونا، اس کو بڑی وجہ قرار دیا جا رہا ہے. اب تک یہ قرضے رول اوور کیوں نہیں ہو سکے؟ یہ جو 1 سال کے لیے تو اس میں جو ہے سبسٹینشلی ہم نے پچھلے دنوں اخباروں میں دیکھا ہے کہ وہ تو تھا کہ وہ 1 سال کے لیے تو انہوں نے کر لیا. آئی بلیو کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو 3 سے 5 سال کا رول اوور ایک ہی ساتھ ہو جائے. تو اس کے لیے وہ ایفرٹس جو ہے وہ چل رہی ہیں. ممکن ہے اس میں کوئی بریک تھرو ہو اور اس وقت تک کہ جب تک کہ یہ آئی ایم ایف کی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ جو ہے وہ شیڈول ہوتی ہے. اچھا، ایک اور چیز، برطانوی ماہرین کی مدد سے وفاقی حکومت ایک 5 سالہ مالی پلان تیار کر رہی ہے کہ کس طریقے سے 5 سال کی مدت میں ایک معیشت کو سنبھالا دیا جائے. تو اور اس میں کچھ اہداف بھی سیٹ کیے جا رہے ہیں ٹینٹیٹیو کہ مہنگائی کی شرح کو کم کیا جائے گا، سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے گا، اور پھر جو گروتھ ہے اس کو بھی کنٹرول رکھتے ہوئے انفلیشن کو. تو آپ سمجھتے ہیں کیا ان حالات میں یہ ممکن ہے؟ اگست میں جو آپ کا انفلیشن آئے گا وہ 10% سے نیچے آئے گا. تو یہ ممکن ہے ایز فار ایز انفلیشن از کنسرن. جہاں تک کہ یہ گروتھ ریٹ کا تعلق ہے، گروتھ ریٹ کا بھی پاسبل ہے، لیکن اس میں زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ آیا وہ امپورٹس بڑھانے سے وہ گروتھ جو ہے وہ اچیو ہوتی ہے یا پھر انڈیجینس ایکٹیویٹی کو بڑھا کے جو ہے وہ گروتھ حاصل ہوتی جائے گا. تو آئی تھنک پاکستان نے کئی دفعہ یہ نمبر کو اٹینڈ کیا ہے، لیکن اس کی سسٹینیبلٹی کا ایشو رہا ہے. تو آئی تھنک جو بھی نمبر ہو، 6 نہ ہو اور 5 بھی ہو، لیکن وہ سسٹینیبل ہو تو آئی تھنک اس کے زیادہ اچھے بتائے جاتے ہیں، اچھے. اچھا عارف صاحب، ایک اور چیز، حکومت نے 12,970 ارب روپے ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. گزشتہ سال سے تقریباً یہ 40% زیادہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آلریڈی مہنگائی میں لوگ پسے ہوئے ہیں، ٹیکس کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. یہ جو فگر دیا جا رہا ہے ٹیکس کلیکشن کا، یہ حقیقت پر مبنی ہے؟ آئی تھنک یہ ایمبیشس ہے، یہ ٹارگیٹ ایمبیشس ہے اور چیلنجنگ ہے. لیکن پاس میں پاکستان نے جو بھی ٹارگیٹس وغیرہ ریسنٹ پاس میں سیٹ کیے ہیں وہ اچیو کیے ہیں. پچھلے سال بھی جو ہے وہ ہم سمجھتے تھے کہ بہت ہی اسٹیپ ٹارگیٹ ہے، لیکن وہ اچیو ہو گیا. تو آئی بلیو کہ یہ جو ہے وہ یہ ٹارگیٹ جو ہے وہ ٹف ہے، لیکن اچیو ہونے کے چانس ہے. بالکل سر. عارف حبیب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ سے مزید بھی ہم بات کرتے رہیں گے. بالکل. ہمارے پاس جو اب سٹوری ہے یہ بہت ہی انسپریشنل سٹوری ہے. بالکل زہیب. رانی خان ایک ایسی ٹرانسجینڈر ہمارے پاس موجود ہے
جنہوں نے نہ صرف اپنے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے بلکہ دیگر ممالک میں بھی اپنا نام روشن کیا. یہ مختلف کام کرتی ہیں. یہ کیا کام کرتی ہیں ہم ان سے خود بات کرتے ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے, تو جی ان سے بات کرتے ہیں وداؤٹ اینی فردر. رانی صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ نے خواجہ سراؤں کو جو جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جو حالات درپیش ہیں, لوگ جس طریقے سے ان کو تنگ کرتے ہیں, آپ نے یہ جو سوچا کہ اسلام آباد میں ایک مدرسہ بنایا جائے اور اس میں خواجہ سرا آئے, ایک پازیٹیو راستے پر آپ نے ان کو گامزن کرنے کی کوشش کی, کیا تھاٹ تھی اس کے پیچھے؟ جی السلام علیکم. دیکھیں ہم بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ سے, اور اگر آپ مغلیہ دور سے خواجہ سراؤں کو سرچ کریں تو خواجہ سراؤں کا جو ہے بہت اچھا ایک رول تھا, اور بیچ میں جو ہے وہ رول جو ہے وہ چینج ہو گیا. سلطنت ٹوٹی تو خواجہ سرا بھی ٹوٹ گئے. اسلام آباد میں نہ بلکہ یہ پورے پاکستان میں پہلا خواجہ سرا مدرسے کا جو میں نے انیشیٹو لیا وہ اس لیے لیا کہ خواجہ سرا بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. خواجہ سرا کیونکہ خواجہ سراؤں کو اکثر سیکس ورکر ہی سمجھا جاتا ہے, خواجہ سراؤں کو ویڈنگ ڈانسر ہی سمجھا جاتا ہے. تو میں نے اس جو ہے یہ جو بات ہے اس کو چینج کیا کہ نہیں, خواجہ سرا بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم نے مدرسے کا انیشیٹو اس لیے لیا کہ بہت سارے ایسے خواجہ سرا تھے جو قرآن مجید کے بارے میں نہیں جانتے تھے, جو کلمہ تک نہیں جن کو آتا تھا, اور ہے وہ مسلمان تھے. چونکہ ہم بچپن سے ہی گھروں سے نکل آتے ہیں, جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں تو ہم غلط ایکٹیویٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ ہم اسلام سے دور رہتے ہیں. اس وجہ سے میں نے اس کو جو ہے وہ چینج کیا اور مدرسہ بنایا خواجہ سراؤں کے لیے, تاکہ خواجہ سرا بھی اچھا رول نبھا سکے. بالکل جی. رانی آپ ہمیں یہ بتائیے گا, ایک بہت بڑا سوشل سٹگما ہے, تو اس مدرسے میں ووکیشنل ٹریننگ بھی ہے, اسلامک ایجوکیشن پہ بھی بات ہوتی ہے, اور انکلوسیو جو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے ایک سوسائٹی کو, خواجہ سراؤں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے, تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں اویئرنیس بھی آپ کرتی ہیں, اور ڈسکرمنیشن سے ہٹ سکیں, وہ بیگنگ سے یا سیکس ورک جیسے آپ کہہ رہی ہیں اس سے ہٹ سکیں, ووکیشنل ٹریننگ میں اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے؟ خواجہ سراؤں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ سیکس ورکنگ کرتے ہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. اور ٹریننگ میں ہم ماشاءاللہ سے سلائی سینٹر ہے ہمارے, جو خواجہ سرا پڑھے لکھے نہیں ہوتے انہیں سلائی کڑھائی سکھاتے ہیں. جو خواجہ سرا پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ اولڈ ہو گئے, وہ سلائی کڑھائی سے بھی ان کی جو ہے وہ اوور ہوگی, تو ان کے لیے ہم نے جو ہے وہ سٹال لگائے مراکزوں میں. اور ہمیں اور زیادہ جو ہے وہ خواجہ سراؤں کے لیے بہتر کرنا چاہتی ہوں, خواجہ سراؤں کو جاب دلوانا چاہتی ہوں. ہمارے خواجہ سراؤں کو جاب ملی بھی عمران خان صاحب کے دور میں. دور ٹوٹا تو خواجہ سرا بھی ٹوٹ گئے. وہاں پہ میل اور فیمیل وہیں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ڈیلی بیجز پہ یا لائسنس آفس میں, لیکن خواجہ سراؤں کو نکال دیا گیا ہے. یہ ہمارے معاشرہ ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے خود انیشیٹو, آپ نے اپنے تھے یہ کام شروع کیا, اور اسلام آباد میں مدرسہ کا قیام ایک بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی. فنڈز یہ کہاں سے آپ جنریٹ کرتی ہیں, اور حکومت کی طرف سے کوئی سپورٹ آپ کو ہے؟ کیونکہ دیکھیں نہ صرف اسلام آباد بلکہ پورے پاکستان میں مسئلہ ہے, خواجہ سراؤں کو جو پرابلمز درپیش ہیں ان کی ایک اس طریقے سے کوئی تنظیم کوئی کام کرے کہ وہ ہر جگہ اسٹیبلش کرے مدرسے, ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز وغیرہ, تو پھر بات بنے گی. اس کے لیے حکومتی سطح پر آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, کیا کہیں گے آپ؟ میں نے جو ہے وہ انیشیٹو خود ہی یہ سٹینڈ کیا میں نے, اور جو میرے پاس اماؤنٹ تھی تو 20 سال میں نے سٹرگل کی ٹرانسجینڈرز میں, تو وہی اماؤنٹ میں نے یہاں پہ خرچ کی. اور بات کریں حکومت کی تو حکومت, وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا کہ ہر ڈوبنے والے پہ ساحل کے تماشائی افسوس تو کرتے ہیں مگر امداد نہیں کرتے. تو میں نے اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ خرچ کی ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جو بیچ میں انوالو ہوئے اور انہوں نے ہماری مدد کی. پہلے ہمارا مدرسہ رینٹ پہ تھا, ماشاءاللہ ہم نے خود اپنا بنا لیا ہے. میں رہوں نہ رہوں ٹرانسجینڈرز کے لیے اب یہ مدرسہ تا قیامت رہے گا. بالکل. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ وائلنس بہت ہوتا ہے, ان کے اوپر تشدد بہت کیا جاتا ہے, تو ایسی کوئی پالیسی میکنگ میں آپ حصہ لے رہی ہیں جو ان کو پروٹیکشن دے سکے لا کے ذریعے؟ ابھی کچھ منتھ پہلے ہی تشدد ہوا یہاں اسلام آباد میں شالیمار تھانے کے باہر. پولیس والوں نے خواجہ سراؤں پہ بہت ہی زیادہ بھیانک تشدد کیا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے لیے میں نے آواز اٹھانا چاہی, لیکن ہمارے کچھ خواجہ سر ایسے ہیں جو بیچارے ڈر گئے ہیں. اگر آپ کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں, آپ پہ تشدد ہو رہا ہے,
तो आप डर जाते हैं। अब तो यहाँ तक हमारे ख्वाजा सरा जो है वो डर चुके हैं कि वो बाहर भी नहीं निकल रहे। यहाँ भिखारी ऐड के जो है वो डाला चलता है जिसमें भिखारियों को पकड़ा जाता है। अब वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये ख्वाजा सराय ये शॉपिंग करने के लिए आया या कुछ और एक्टिविटी करने के लिए आया, वो उनको बैगर समझ के उस डाले में बिठा देते हैं। यहाँ तक ख्वाजा सराओं का हाल है इस्लामाबाद में। तो मुझे और दूसरा कई हाई लेवल पे मैंने बात की है ट्रांसजेंडर्स के हकूक़ के हवाले से। बहुत सारे यहाँ की जो आईजी थे आमिर लियाकत जुल्फ़कार साहब, उनसे भी हमारी मीटिंग हुई, यहाँ मिनिस्ट्री में भी हमारी मीटिंग्स हुई, हमने प्राइम मिनिस्टर को भी हमने खतूत भेजे, लेकिन उनका कोई भी फ़ायदा नहीं हो सका। अभी ये लास्ट टाइम की बात है कि ख्वाजा सराओं इतना तशद्दुद हुआ, फिर उन्हें जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया। बिल्कुल, और आप देखें कि अस्पतालों की जो सूरत हाल है ये सबके सामने ही है। अब ख्वाजा सराओं के लिए आपने अस्पताल बनाने का भी कोई ऐलान किया है और आप ये चाहती हैं कि अस्पताल बने, आपका एक विजन है, तो इससे इस सिलसिले में कुछ बताइए। माशाल्लाह से हॉस्पिटल जो हमारा है वो मुकम्मल हो गए, अब कंप्लीट हो गया। उसमें आधी मेडिसिन आ चुकी है, आधी मेडिसिन रहती है, वो मेडिसिन का अरेंज करके हम उसका इफ्तिताह बाकायदा कर लेंगे। इसका इनिशिएटिव मैंने इसीलिए लिया कि वो ख्वाजा सरा जो पहले से ही महरूम होते हैं, जो पहले से ही बेचारे पिसे हुए होते हैं, जो पहले से ही दर्द में मुब्तला होते हैं, जब वो यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें सिर्फ 2 लाइनें होती है, एक मेल की और एक फीमेल। बिल्कुल, तीसरी जिन्स के तो लाइन ही नहीं है। तो जब लाइन ही नहीं है तो उन्हें तो फिर जहरी सी बात है, जलील ही होना पड़ेगा। इस वजह से मैं खुद भी गई हूँ कितनी दफ़ा फिम्स हॉस्पिटल ट्रांसजेंडर्स को लेकर, जो HIV में मुब्तला है या किसी भी बीमारी में मुब्तला है, जो आजकल जैसे जो है वो बड़े बुखार हो रहे हैं, डेंगू हो रहा है, इन चीज़ों में मैं लेकर गई हूँ। लेकिन हमारा जो है इतना हमें जलील किया जाता है ख्वाजा सराओं को। पहले तो उन्होंने अनाउंस किया था कि भाई आप लोगों का वार्ड बना है, मैंने आज तक वो वार्ड नहीं देखा। ये 2 साल पहले की बात है, कोई वार्ड नहीं है। वार्ड तो चले छोड़े, बहुत बड़ा होता है, एक बेड भी नहीं है। बिल्कुल, जिसकी वजह से मुझे ये स्ट्रगल करनी पड़ी। रानी जी, हम यही चाहते हैं कि जहाँ पे हमारी न्यूज़ चैनल के ज़रिए, राइज एंड शाइन के प्रोग्राम के ज़रिए वो सारे इदारे आपकी ये आवाज़ सुने, आपकी बात सुने और हम इस हस्पताल में आपकी मदद कर सकें। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हम आने वाले दिनों में आपसे राब्ते में रहेंगे। हुकूमत से मुताल्लिक़ हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते, तो इस बिल्कुल वो बात पे ना बिल्कुल है बिल्कुल कि क्या कहना चाहते हैं। एंड आई थिंक के पॉलिसी मेकिंग में भी अगर हम सोचें तो ट्रांसजेंडर दे आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी और उनको पूरे हकाइक मिलने चाहिए। तो एक अहम अपडेट आ गई है और अपडेट यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज का जलसा मुलतवी कर दिया है। आज जलसा करने जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज का जलसा मुलतवी कर दिया है। कुछ देर में बाकायदा ऐलान किया जाएगा। PTI जराये ये बता रहे हैं PTI ने तरनोल के मकाम पर आज जलसा करना था। कल अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं, हमने सवाल किया कि आपको जलसे करने में मुश्किलात का सामना है, तो उन्होंने कहा कि हमने जलसा बाकायदा तौर पर जो इजाज़त होती है, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं फॉलो करते हैं, पूरा हमारा जलसा होगा। तो इस पर शुबात का इजहार किया ही जा रहा था, लेकिन अब ये खबर आ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज का जलसा मुलतवी कर दिया है और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ये 365 न्यूज़ से बात की है। PTI ने एक बार फिर जलसा मुलतवी किया है और बानी PTI ने आज़म स्वाति को बुलाकर इस सिलसिले में हिदायत भी जारी की हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, शिराज अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा अपडेट लेते हैं। शिराज बताइए, जलसा मुलतवी करने की वजह क्या है? इंतजामिया ने इजाज़त दी थी, नहीं दी थी, क्या सूरत हाल है? देखिए शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज तरनोल के मुकाम पर जलसा था, लेकिन कल कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी किया और ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि सिक्योरिटी थ्रेट है, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की परमिशन नहीं है। लेकिन हमने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान वहाँ पर पहुंचे थे और सीनियर कायदीन की जानिब से बयान भी सामने आए थे कि आज हर सूरत में जलसा होगा। अब से कुछ देर कबल बैरिस्टर गौहर से हमारी बात हुई तो उन्होंने जलसा मुलतवी करने की तस्दीक कर दी है। उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिदायत पर जो आज का जलसा है वो मुलतवी कर दिया गया है और अब 8 सितंबर को इसी मुकाम पर तरनोल के मुकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होगा। चूँकि हमें देखा कि आज इस्लामाबाद में काफ़ी मसरूफ दिन भी है और आज मुख्तलिफ स्कूलों की छुट्टियाँ भी है, दफ़ा 44 भी नाफिज है, रेड जोन को भी सील कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी अहम केस की समाअत है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्प्रेड अलर्ट भी जारी किया गया था। कल जलसे के मुकाम से एक बम भी बरामद, एक बैग भी बरामद हुआ था, माफ कीजिएगा। तो
اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کو کہا گیا تھا کہ آج ایسا نہ کرے. اور بالکل پاکستان تحریک انصاف کو پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ سیکورٹی تھریٹس ہیں اور جو صورتحال ہے وہ جلسے کے لیے اس وقت صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے مختلف کہ ہم ہر حال میں ہر صورت میں جلسہ کریں گے. تو اب وہ دعوے اس کے برعکس اب پی ٹی آئی نے جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کیا. 8 ستمبر کو اب یہ جلسہ ہوگا. سیکورٹی تھریٹس انہوں نے کہا بھی وجوہات تھی اس ڈیلے کے لیے. اب جی چلتے ہیں ہم اپنے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف جو ملک سے تو دور ہے لیکن ہمارے دلوں کے قریب ہے. ہمارے ساتھ آج ہوں گے منیر احمد شاد، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں یہ ڈی ایس ٹیکنالوجی سعودی عربیہ سے، وہ جوائن کریں گے. اور جو دوسرے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ہیں مسٹر ارشد بھٹی جو پروفیشنل براڈ کاسٹر بھی ہیں، ہوسٹ کرتے ہیں ایک ریڈیو پروگرام ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے نام سے. جی تو السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سعودی عربیہ سے منیر صاحب اور ارشد صاحب پہلے آپ سے ہم بات کریں گے. ٹورانٹو سے آپ ہمارے ساتھ آپ نے جوائن کیا ہے اور آپ ریڈیو بھی کرتے ہیں، تو بتائیے کیسا اس تجربہ جا رہا ہے بینگ پاکستانی؟ کیا مسائل فیس کر رہے ہیں اور کیا اپریسیشن مل رہی ہے؟ کیا اچیومنٹ آپ کی ابھی تک ہے؟ کیا کچھ ہو رہا ہے ذرا بتائیے وہاں. تھینکس فار دی اپرچونٹی. اور آپ کو اور آپ کی ٹیم کو پہلے تو چینل کی بہت بہت مبارکباد. میں 20 سال سے یہاں پہ ہوں اور جب میں پاکستان سے آیا تھا تو اس وقت میں ریڈیو پاکستان میں پروڈیوسر تھا. اور اس کے بعد یہاں کے بھی خدا کا شکر ہے کہ مجھے وہی شعبہ مل گیا جس میں وہاں تھا. اسٹارٹ میں تو آف کورس کچھ پرابلمز آتی ہیں، لیکن کینیڈا کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اٹس اے لینڈ آف اپرچونٹی، اٹ از اے لینڈ آف اپرچونٹی. تو پیشن اگر آپ میں ہیں، تھوڑی سی محنت کرتے ہیں تو کام ٹھیک ہو ہی جاتا ہے. تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے، لیکن یہاں اب پوری دنیا میں میرے خیال میں، اور کینیڈا بھی ایک ایسا ملک ہے جس میں بہت پاکستانی آ گئے ہیں. اور ہم جس صوبے یا جس شہر میں ہیں وہاں تو بہت سارے پاکستانی ہیں. تو بالکل پاکستان کو جیسے آپ کے دل میں اوورسیز بستے ہیں، ہمارے دل میں پاکستان بستا ہے. تو ہم بالکل یاد بھی کرتے ہیں. مسائل تو رہتے ہیں لیکن سالو بھی ہو جاتے ہیں. لیکن کنیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پاکستان کے ساتھ. جو ہے وہ تعلق، ایک تو یہاں چینل بھی سارے آ جاتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت، جو ہے اپڈیٹ بھی رہتے ہیں. تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے پاکستان میں ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں تھوڑا ڈفرینٹ بھی ہیں پاکستان سے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو اس حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے جی. منیر شاد جو ہے سعودی عربیہ سے، آپ سے یہ سوال ہے کہ جی پرسیپشن کیا ہے پاکستان کا ان یور ہوسٹ کنٹری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے سب سے پہلے تھینک یو سو مچ نیوز 365 نیوز کا، جنہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کا یہ ایک ونگ رکھا اور ان کو پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کو یاد رکھا. یہ سب سے بہت زیادہ مشکور ہیں ہم آپ لوگوں کے کہ دیکھیں پاکستانی جہاں بھی رہیں پاکستانی ہیں، سعودی عرب میں رہیں، کینیڈا میں رہیں، پوری دنیا میں رہیں، پاکستانیوں کا دل ویسے ہی دھڑکتا ہے جیسے وہاں پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو کوئی اپنا کیونکہ اتنا نیوز، اتنی ساری چیزیں اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، نارملی ہر چیز اپڈیٹ رہتے ہیں ہم، تو اسی لیے کوئی خاص ایسا فیل نہیں ہوتا کہ ہم سعودی عرب میں بیٹھے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہیں. جی پاکستانیوں کا پرسیپشن ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ کی جو ہوسٹ کنٹری ہے وہاں پاکستانیوں کا پرسیپشن کیا ہے؟ پاکستانی کا پرسیپشن بہت بہتر ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے، جیسے جیسے ابھی یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. لیکن ابھی تک کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مزید اس کو پروپیگنڈا میں اور باقی چیزوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن کافی اوور آل پہلے سے بہتری آتی جا رہی ہے. جی اچھا بڑی صاحب آپ یہ کہیے گا کہ آپ کا ظاہر جو براڈ کاسٹ آپ کا تعلق ظاہر ریڈیو سے ہے، تو یہ پرنٹ میڈیا ہو یعنی تحریر ہو یا پھر آواز کے ذریعے آپ اپنا پیغام دے سکیں، یہ بڑا اسٹرانگ میڈیمز ہوتے ہیں، تو اس کے ذریعے آپ کی کمیونیکیشن بھی بہت زیادہ لوگوں سے ہوتی ہوگی. کیا بات چیت ہوتی ہے آپس میں بھی اور دیگر لوگوں سے بھی پاکستان کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے، لوگ لائن پر آ کر آپ سے بات کرتے ہیں؟ اچھا، ایک تو جیسے ریڈیو میرا روزانہ ریڈیو پروگرام ہوتا ہے 2.5 گھنٹے کا، ظاہر اس میں ایک ٹاک شو تقریباً 40 منٹ کا ہوتا ہے، تو زیادہ تر اس میں تعلق پاکستان کے ساتھ ہی سلسلہ رہتا ہے. ظاہر ہے پاکستان کے سیاسی ماحول پہ زیادہ بات ہوتی ہے، معیشت پہ بھی بات ہو جاتی ہے. لیکن کینیڈا میں اگر ہم آپ دیکھیں تو پاکستانیوں نے بہت ایکسیپٹ کیا. ہمارے یہاں پہ 4 سے 5 ممبر پارلیمنٹ ہیں جو فیڈرل ممبر پارلیمنٹ ہیں، جو پاکستانی نژاد ہیں. اس طرح جو ہماری پروونشل انٹیریو میں جہاں رہتا ہوں وہاں ہمارے 1 ممبر پارلیمنٹ پاکستانی نژاد ہیں. تو یہاں پہ اس حوالے سے بڑے ایکٹیو ہیں پاکستانی، اور آف کورس باقی بزنس میں بھی اچھے ہیں، تمام چیزوں کو جو ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. تو
زیادہ تر بات اگر پاکستانیوں کی آپس میں بات ہوتی ہے تو زیادہ تر پاکستان کے حوالے سے ہوتی ہے، سیاست کے حوالے سے ہوتی ہے، معیشت کے حوالے سے ہوتی ہے. خود محض دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہوگا، اور کھیل کے حوالے سے آف کورس. بالکل. کیا فیل کرتے ہیں پاکستان کی اکنامک اور پولیٹیکل سچویشن کو لے کے؟ جیسے آپ جب باہر موو ہوئے تو پاکستان میں آئی ایم شور آپ کی اپنی فیملی ہے، تو ان کو لے کے کیا فیل کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، مسئلہ تو ہے ضرور، پولیٹیکلی مسائل ہمارے یہاں، مطلب آپ دیکھ لیں کہ کتنے عرصے سے کوئی سیٹل گورنمنٹ آتی نہیں ہے، 5 سال کوئی 2.5 سال کوئی اس طرح سے، یہ مسئلہ تو ہے، اور یہ ایسا مسئلہ جو 75 سال سے حل ہو نہیں پا رہا. اب ظاہر ہے ہم تقریباً میں 2 سال بعد 3 سال بعد پاکستان جاتا ہوں، یہ معاملہ معیشت کا تو ظاہر ہے، اور دنیا میں اگر ہمیں کسی وجہ سے بعض اوقات پرابلم آتی ہے تو یہ ضرور آتا ہے کہ پاکستان جو ہے معاشی طور پہ کبھی IMF کے پاس جا رہا ہے، کبھی ہمارے جو مڈل ایسٹ کے لوگوں کے جو دوست ہیں ان سے کچھ قرض لے رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا دیکھنے کو ملتا ہے. اور اس کا کوئی حل میرے خیال میں پاکستانیوں کو نکالنا بیٹھ کے. باہر سے لوگ ظاہر ہے چیزیں دیں گے، ایڈ بھی دیں گے، لیکن مسئلہ حل اسی صورت میں ہوگا جب ہم خود ایز این پاکستانی اپنے آپ کو چینج کریں گے. اب وہاں پہ اکنامک ریولوشن کی بہت بڑی ضرورت ہے، آپ کو مائنڈ سیٹ چینج کرنا بڑا ضروری ہے. دنیا بھر میں لوگ ترقی کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ ہم بھی ترقی کریں گے. تھینک یو سو مچ منیر شاد صاحب. وقت کی قلت ہے ورنہ آپ سے مزید بھی بھٹی صاحب، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. جیسے زہیب نے کہا، مقابلہ سخت ہے اور وقت کم ہے. بالکل ایسے ہی. تو ایک بریک لینا جلدی سے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. کہیں جائیے گا نہیں، رائز اینڈ شائن پر ہم منتظر ہیں. تھینک یو سو مچ. زبردست. یہ جو واقعہ ہوا ہے کارساز پر اور انسانی جانیں گئی ہیں، اس کی ہم بات کریں گے. بالکل جی. کارساز حادثے کا ذرا لمحہ بلمحہ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. جی، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، وجہ کیا تھی، اس کے بعد کیا ہوا. ایک پیکج تیار کیا ہماری ٹیم نے، وہ ذرا پہلے دیکھیں. کارساز ایکسیڈنٹ فوٹیج کا تفصیل سے پوسٹ مارٹم کرنا بہت ضروری ہے. سروس روڈ، جہاں گاڑیوں کی رفتار عموماً 30 یا 40 کلومیٹر فی گھنٹہ رکھی جاتی ہے تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے. شام کے 6:09، رش آور، جب شہری گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں. اہم شاہراہوں پر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی رفتار سست ہوتی ہے. یہ تو پھر سروس روڈ ہے. اب منظر غور سے دیکھیں. پہلے ایک گاڑی نارمل سپیڈ سے گزری، پھر بدقسمت موٹر سائیکل پر سوار باپ بیٹی بھی انتہائی مناسب رفتار سے گزرے. آپ ان کی رفتار دوبارہ دیکھیں. کار اور موٹر سائیکل کئی لمحے پہلے گزر چکے ہیں. اس کے بعد منظر میں داخل ہوتی ہے لینڈ کروزر. آپ اس دیو ہیکل گاڑی کی رفتار چیک کریں. گزر جانے والی موٹر سائیکل کو لینڈ کروزر نے آنن فانن رون ڈالا. اب اس کا دوسرا اینگل دیکھتے ہیں. کوئی بھی انسانی عقل اس لینڈ کروزر کی رفتار کو کم نہیں کہہ سکتی، کیونکہ ٹکر لگنے سے لے کر گاڑی کے الٹنے تک کا فاصلہ کم و بیش 500 میٹر ہوگا. حادثے کے بعد موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی حالت اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ گاڑی کی رفتار کم و بیش 90 یا 100 کلومیٹر کے آس پاس ہے، جس سے کسی بھی حادثے کی صورت میں انسانی جان کا بچنا ناممکن ہے. یہ رپورٹ آپ نے دیکھی، لمحہ بہ لمحہ کیا صورتحال تھی اور کیسے یہ واقعہ ہوا. آپ نے دیکھا کس طریقے سے گاڑی کتنی تیز سپیڈ میں آ رہی تھی اور سروس لین پر اس سے پہلے جو گاڑیاں چل رہی تھی آہستہ آہستہ چل رہی تھیں، اور اس کے بعد جب یہ اتنی سپیڈ میں گاڑی آئی ہے تو اس کے بعد یہ حادثہ تو
پھر جس طریقے سے ہوا وہ سب کے سامنے اور انسانی جانیں گئیں. تو ہم اس پر کچھ بات کر رہے ہیں اور سائیکو انالیسس کرنے کی بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ جو خاتون ڈرائیو کر رہی تھیں اس وقت کیا سوچ رہی تھیں, کیا ذہنی طور پر ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا یا پھر کسی ٹینشن میں تھی, پریشانی میں تھیں, یہ سب کچھ. اور ان کے وکیل بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر معیز, فاؤنڈر مائنڈ سائنسز ہیں, اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہوں گے ان کے لائر خواجہ نوید. جی ان کے لائر ہیں عامر منصوب ہمارے ساتھ ہیں. عامر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ کہیے گا کہ یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ خاتون کی دماغی حالت درست نہیں تھی اور سوشل میڈیا پر یہ گردش کر رہا ہے کہ وہ مختلف کمپنیز کی ڈائریکٹر بھی ہیں, بڑے اہم عہدوں پر وہ فائز بھی ہیں, تو دماغی حالت ٹھیک نہ ہونے پر وہ کمپنیز بھی چلا رہی ہیں, یہ بڑے سوالات جنم لے رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ یہ آپ کو کس نے کہا کہ جب وہ کمپنی کی مالکن بنی تھی تو اس وقت اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی؟ یہ کس نے کہا؟ سوشل میڈیا کی بات سوشل میڈیا تک رہنے دیجیے. حقائق پہ مبنا بات یہ ہے کہ اگر آپ بلڈ پریشر کی گولی نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو برین ہیمریج ہو جائے گا. اسی طرح اس طرح کے پیشنٹ اگر دوا نہیں کھاتے یا دوا سے کھاتے ہیں تو ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے جو خاتون کی تھی جس میں ایکسیڈنٹ ہوا. یہ بتائیے عامر صاحب دیٹ ملزمہ نتاشا پر کون کون سے دفعات لگائی جائیں گے, کون سے سیکشنز لگائے جائیں گے ان کے اوپر؟ ان کے بعد 320, 337H, 427 اور 322 کا ایڈیشن کل رات کو کر دیا ہے جو کہ نان پیڈیبل آفنس ہے, جس کو کہتے ہیں قتل بالسبب. اچھا, یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے جو ہم نے بہت سے کیسز میں اس سے پہلے جو ہو چکے ہیں یہ بھی دیکھا, باثر افراد کے کیسز میں خاص طور پر, کہ خون بہا اور دیت کے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں. 4 کروڑ روپے کی ایک فگر بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ دیا جا رہا ہے, متاثرہ فیملی کو دیا جائے گا اس پہ سیٹلمنٹ, اور پھر 50 لاکھ جو زخمی ہیں ان کو دیا جا رہا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ قطعی ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے اور یہ ساری ریومرز ہیں. اللہ کرے کہ ان کا صلح ہو جائے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے. اچھا عامر صاحب یہ بتائیے گا جو افیکٹڈ فیملی ہے وہ کیا چاہ رہی ہے, ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھا ہوگا اس کے حوصلہ نے آج عدالت سے ریویو کیا اور ابھی تک وہ جو لڑکی کا بلڈ سیمپل لیا تھا اس کی رپورٹ نہیں آئی ہے, کیونکہ وہ اس امپریشن میں ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ کسی انٹاکسیکیٹڈ تھی یا کسی انفلوئنس میں تھی کسی الکوہل سے, جبکہ ہمارا سانس یہ ہے کہ یہ بچی جو ہے یہ دماغی طور پہ درست حالت نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا. اب اس کی جو فائنڈنگ ہے وہ تو کوئی میڈیکل لیگل آفیسر دے گا جب اس کا رزلٹ آئے گا بلڈ ٹیسٹ کا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے مطابق بلڈ پریشر کی ٹیبلٹس لیتی ہیں وہ اور ان کا علاج چل رہا ہے, تو ان کا کون سے ہسپتال میں کیا علاج چل رہا ہے؟ آپ میرا خیال ہے آپ کسی سائیکیٹرسٹ سے بات کریں, وہ بتائے گا اس کنڈیشن میں انسان کا علاج کیسے ہوتا ہے اور اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اگر اس کی اس اسٹیج سے طبیعت خراب ہو, اور یہ ٹھیک کیسے ہوتی ہے. 15 دن اس کو آئسولیشن میں رکھیں, اس کو زیادہ ڈوزز دیں, اس کو انجیکشن لگا کے سلاتے رہیں, اس کے بعد جا کے اس کا کیمیکل امبیلنس جو ہے نا وہ ٹھیک ہوتا ہے. کسی سائیکیٹرسٹ سے پوچھیں, میڈیکل سائنس پڑھیں, جیورسڈکشن دیکھیے, میڈیکل جیورسڈکشن دیکھیے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے انسین آدمی, اور ہاں یہ ٹھیک ہوگی 15 دن بعد دوا کھائے پھر کنٹینیو دوا پہ رہے, یہ نارملائز ہو جائے گی. اس سے یہ کنڈیشن جو تھی یہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سائیکیٹرسٹ سے بات کریں, سائیکالوجسٹ سے. بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم نے انٹروڈکشن اپنے شو میں کرا بھی دیا ان کا, ڈاکٹر معیز ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم جانیں گے ضروری. اچھا آپ یہ بتائیے کہ جو ان کی کنڈیشن تھی, ایسی حالت میں بہتر نہیں تھا کہ ان کے گھر کے جو افراد تھے ان کو گھر میں ہی رکھتے اور جو میڈیکیشن ان کو چاہیے تھی وہ لا کر دے دیتے, تو اتنا بڑا جانی نقصان تو نہ ہوتا؟ دیکھیں بھائی, وہ گھر میں ہی تھی اور وہ بغیر بتائے نکل گئی گاڑی لے کر. اگر آپ ہمیں یہ کامن سینس ہے, کوئی انسان بیمار ہے تو اوبیسلی اس پہ نظر رکھی جائے گی, بس اس کو موقع ملا وہ نکل گئی. اور میں 100% اور جہاں پر یہ حادثہ ہو اس کی کسی گلی میں ان کا گھر ہے. اچھا ایک اور سوال یہ کہ کیونکہ آپ ان کا کیس پیٹ کر رہے ہیں, تو کیا ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس پاکستانی نہیں تھا, برٹش لائسنس تھا, کوئی مقدمے پر کیس پر اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں؟ نہیں جی, کچھ نہیں پڑے گا. سوشل میڈیا پہ سن رہا ہوں میں, تو آپ برطانوی قانون کو پاکستان میں اپلیکیبل مانتے ہیں اور برطانوی انگریزی قانون جو انگریزوں نے لکھا
اس سے مقدمات کی پیروی ہوتی ہے لیکن برطانیہ کے بنے ہوئے لائسنس کو نہیں مانیں گے. یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ کہ جی عامر منصور صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا, تھینک یو, شکریہ. ہم آپ اور سے رابطے میں ملزمہ کا رہیں گے. وہ کیس لڑ رہے ہیں اور جو صورتحال ان ملزمہ کی ہے اس سے متعلق وہ بتا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ سائیکالوجسٹ ہونے چاہیے اور سائیکیٹرسٹ ہونے چاہیے. تو ڈاکٹر موئز کی جانب وداؤٹ ویسٹنگ اے سنگل سیکنڈ ہم جاتے ہیں. ڈاکٹر موئز, آپ نے بھی یہ فوٹیج دیکھی ہوگی, کل پرسوں سے ہم اس سانحہ پہ بات کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے دیکھ کر اس فوٹیج میں کہ اس کی مینٹل سٹیٹ, نتاشا بی بی کی مینٹل سٹیٹ کیا ہوگی اس وقت؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو جی مجھے کل آپ کے یہاں سے فون آیا پہلی دفعہ. میں ٹی وی نہیں دیکھتا جی, ٹی وی میں ڈاکیومنٹریز دیکھتا ہوں. اتفاق سے میں نے کہا یہ 365 ہے کیا. میں نے دیکھا تو پہلی تو چیز یہ بتا دوں, آپ کی اسکرین از آؤٹ آف دس ورلڈ, امیزنگ اسکرین ہے. بہت شکریہ. مجھے نہیں لگ رہا میں پاکستانی چینل دیکھ رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا 70 mm پہ میں دیکھ رہا ہوں. یہ ضرور تعریف کرنی چاہیے بیکاز واقعی بہت اچھی ہے. تھینک یو سر. اچھا, اب جہاں تک سوال ہے, دیکھیں عامر منصور صاحب بہت بڑے وکیل ہیں, بہت بڑے وکیل ہیں, اور ظاہر ہے وہ ان کا سٹانس ان کی کلائنٹ کی طرف ہوگا. پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں میڈیکلی چیک کروانا, سائیکائٹری سے چیک کروانا, امید رکھنا کہ سچ ثابت ہوگا, یہ بہت مشکل کام ہے. صحیح بات. آپ سب اس ملک میں موجود ہیں. آج سے کچھ سال پہلے پلیٹلیٹس کا چکر چلا تھا, اگر آپ کو یاد ہے, گر رہے بس مرنے والے فوراً باہر بھیجاؤ, باہر چلے گئے. تو اس ملک میں جس کے پاس پیسہ ہے وہ جو چاہے, اور پھر وہ صحیح بھی ہو گئے, ایک دم صحیح بھی ہو گئے. تو جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنی آسانی سے جو چاہے رپورٹ بنا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا, آج اس ملک کے اندر بہت باشعور اور ایماندار ججز بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, بہت ایسے لوگ ہیں جو واقعی اس ملک میں نیک کام کرتے ہیں اور سچائی کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ ان کے پاس یہ کیس جائے. تو پہلے تو یہ سمجھ لیں. میں بڑا آبجیکٹیولی بات کروں گا. یہ جتنی باتیں, کچھ کہتے ہیں انٹاکسیکیٹڈ تھی, نشہ تھا, کچھ سوشل میڈیا میں آ رہا ہے کہ کرسٹلز استعمال کرتی تھی. منصور صاحب کا یہ پلی ہے کہ شاید ان کو سائیکوسس ہے یا کوئی مینٹل بیماری ہے. پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ یہ سارا مبینہ بات ہے کہ بھائی واقعی بیماری تھی. سائیکوسس یا بلڈ پریشر کی جو انہوں نے بات کی, بلڈ پریشر کی گولی نہ کھانے کی وجہ سے انسان اس طرح نہ گاڑی چلاتا ہے نہ اس طرح سپیڈ کرتا, تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے, وہ سب کیفیت ہوتی ہے, مگر اس ایج میں نارملی بلڈ پریشر نہیں ہوتا جو نتاشا کی ایج تھی. یہ پہلی چیز تھی. دوسرا, آپ نوٹس کریں کہ جس وقت وہ گاڑی سے نکالا گیا ان کو اور وہ کھڑی تھی وہاں پہ, تو وہ ڈس اورینٹڈ تھی, یعنی اسے ماحول کا نہیں پتا تھا کہ میں کیا ہوں, بالکل لاس تھی سامان. اگین مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں, موسٹ پرابلی وہ انٹاکسیکیٹڈ تھی, موسٹ پرابلی, اور شاید یہ ہیوی قسم کی کوئی چیز لی ہوگی جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اگین مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, مگر اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ آپ کو ایسا ڈاکٹر, ایسی میڈیکل ٹیم ڈھونڈنی ہوگی جو باضمیر ہو اور سچائی کے ساتھ نکالے تو ثابت. اور بلڈ ٹیسٹ کتنی دیر میں یعنی ہو تو پھر ثابت ہو سکتا ہے اگر ڈیلے کر دیا جائے, کیونکہ دیکھیں نا ایویڈنس اس طرح بھی چند گھنٹوں کے اندر بلڈ ٹیسٹ ہو تبھی ثابت ہو سکتا ہے, اس سے بعد نہیں ہو سکتا. اچھا, ایک سوال اور, لانگ ٹرم کوئی چیز لے رہا ہو تو بیسکلی اگر کوئی لانگ ٹرم نشہ کر رہا ہے, میں الکوہول کی بات نہیں کر رہا, میں ڈرگس کی بات کر رہا ہوں, تو پیتھولوجی چینج ہو جاتی ہے. جیسے ہیروئن میں, کوکین میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب کرے تو بلڈ کے اندر چینج آتی ہے, پوری پیتھولوجی چینج ہو جاتی ہے. اب اگین کہتے ہیں 40 آورز کے اندر, 48 آورز کے اندر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا نشہ لیا. اب جیسے اگر شراب پیے تو کہتے ہیں کہ نشے کی حالت میں نہ جاؤ نماز کی طرف, تو اس کا مطلب ہے اتنے گھنٹے تک نشہ رہتا ہے. یو کے میں خاص کر انہوں نے یو کے کی حوالہ دیا, جب آپ نے لائسنس کی بات کی تو یو کے میں کھڑے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر, پولیس والے ایک دم گاڑی روکتے ہیں اور پھر ٹیسٹ کراتے ہیں, تو 4-5 گھنٹے میں پی ہوئی تو آ جاتی ہے. اچھا, ایک اور چیز, آپ کی ظاہر یہاں پر آمد کی وجہ سے ہم کچھ سوالات بھی کرنے کی کوشش کریں کہ سائیکالوجی کیا کہتی ہے. ہٹ اینڈ رن کے بڑے کیسز سامنے آتے ہیں, تو کیا ہیومن سائیکالوجی جب کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, یعنی آپ کسی کو ہٹ کر دیں, تو پہلی چیز دماغ میں کیا آتی ہے؟ کیا دماغ آپ کا بالکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور آپ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, اسکیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کیس میں یہ ہوا, خاتون نے فردر ڈیمیج کیا, گاڑی کو رکی نہیں, بریک پہ پیر نہیں گیا ان کا. فائٹ اور فلائٹ رسپانس یہ سٹریس کے اندر ہوتا ہے, اور ایک اور رسپانس ہوتا ہے اسے فرائٹ کہتے ہیں, یعنی خوف میں. تو کچھ لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں,
क्या हाल चाल है जी, आप कैसे हैं जनाब? जी, और कुछ जो है वो नवीद ने भी ज्वाइन कर लिया। ख्वाजा नवीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, लॉयर हैं, इनसे भी हम बात जी कंटिन्यू कीजिए। रिटायर्ड जस्टिस है जी, बहुत बड़ी बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग मुंजमद हो जाते, फ्रीज हो जाते, अब कुछ कर नहीं सकते, राइट? अब ये क्या था हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास फैक्ट्स नहीं है इस वक्त। सोशल मीडिया पे अफवाहें हैं, पता नहीं सही है गलत है। सिर्फ हम इस चीज पे आते हैं कि एक सानिया हो चुका। मेरे नजदीक सबसे बेहतर चीज ये है कि आप उनको दियत दें, और इतनी दे, देखें बाप भी चला गया, यानी सुहाग उजड़ गया, और माँ की कोख भी उजड़ गई, ठीक है? आप उनको इतना दे जो बाकी बच्चे उनकी जिंदगी आराम से गुजरे, और जो जख्मी है उनको इतना दे कि खुदा ना खा। अच्छा, जख्मियों में एक प्रॉब्लम ये होगा, आप पैसा जितना भी दे दे, जब कोई इवेंट हो चुका होता है, हॉस्पिटल से आ गए, ठीक हो गए, अब एक चीज से वो सफर करेंगे, इट इज कॉल्ड PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। बिल्कुल ऐसे। अब रात को नींद में एकदम खौफनाक ख्वाब आएगा, उठ जाएंगे, पसीने पसीने, ट्रॉमा होगा। तो अब इनका इलाज चाहिए, इनका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, साल 2 साल इलाज हो, ताकि वो ट्रॉमा रिलीज हो सके, वो कराना होगा। और इनको भी जो भी आप दे सकते हैं, जो भी आपके साथ इनके साथ हुआ है, उसके जो भी आप दे सकते हैं, 50 लाख करोड़ जो भी दे दें। सबसे पहला तो तरीका ये है, और ये इंसानियत की बेस के ऊपर है कि ठीक है, अब नताशा नशे में थी, नहीं थी, साइकोसिस था, कोई और बीमारी थी, वो एक अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो फिर अदालत निपटेगी उस चीज से, फाइंडिंग जो भी होगी। मगर सबसे पहले ये काम करें कि जख्म के ऊपर मरहम लगाना सबसे पहला जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा नवीद, आपने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपने हमें वक्त दिया। ये ऐसा ही टाइम है कि आपका कोर्ट का टाइम है। बिल्कुल, सर, बड़ी नवाजिश आपकी। ये आपसे पता करना चाहेंगे, बहुत सारे हमने ऐसे केसेस देखे पास्ट में, नूर मुकादिम का केस है, सारा इनाम का केस है, कशमाला तारिक साहिबा की के सन, उनके बेटे ने 4 लोगों को मार दिया। तो क्यों ऐसे हर केस के बाद यही कहा जाता है कि जी ये तो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है? इज दिस एन ईजी टारगेट, इजी एक्सक्यूज, इजी एक्सप्लेनेशन यही है? निकल जाने की गुंजाइश क्या कवानीन में है, या फिर प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये जो है ना देखिए ना, ये तो देखिए आज से 1800 कौन से में ये अंग्रेजों ने बनाया था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जी, बिल्कुल सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई हैं। जी, लूनाटिक्स के भी सेक्शंस हैं, मेंटली अपसेट लोगों के भी सेक्शन है, कोई नशे में है उसके भी सारे सेक्शन है, सारी प्रोविजंस उसके अंदर दी हुई हैं। दिस इज प्रोसीजरल लॉ। फिर पाकिस्तान पीनल कोड जो हमने अप्लाई किया, ये इंडियन पीनल कोड था, उसको 1935 एक्ट के तहत फिर हमने अडॉप्ट कर लिया। तो ये भी 1800 पता नहीं 70-80 में बना हुआ है। तो उसमें सारे जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, उसकी तफसीलात बयान की हुई हैं। अच्छा, ये जो सेक्शन एक्सीडेंट कहते हैं कि नूर मुकद्दम का केस बिल्कुल इससे अलग था। वो तो एक बाकायदा नशे की हालत में पता नहीं आइस था क्या था, पार्टी कर रहे थे, और वो घर के अंदर, और उसको तशद्दुद डोमेस्टिक वायलेंस था, फिर उसको गुद से खींच के ऊपर लेके आया, और वो चौकीदार ने दरवाज़ा नहीं खोला, वो डिफरेंट था। अच्छा, ये जो है एक्सीडेंट केस है। अब एक्सीडेंट का मतलब होता है हादसा, हादसा होता है, इट इज़ नेवर प्लान्ड। जो हादसे में शिकार होता है उसने भी कभी नहीं सोचा होता कि मैं नहीं, उस कत्ले खता और चीज़ है, कत्ले खता होता है कि मैं झाड़ी के अंदर गोली मारूं और पता चला कि वहां कोई इंसान बैठा हुआ है और उसको लग गई गोली, तो वो कत्ले खता हो गया कि गलती से लग गया। अच्छा, ये जो है ये एक्सीडेंटल डेथ है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अच्छा, ये पहले जमाने में होता था 304A सेक्शन PPC में, और ये स्टैचू में अवेलेबल था, क्योंकि इसमें कोई भी रिस्पेक्टेबल आदमी जो खुद गाड़ी चला रहा है उसके साथ हो जाता है। आपके साथ भी कई दफा हुआ होगा, अचानक कोई आदमी आगे आ गया, किसी ने भाग के रोड क्रॉस करने की कोशिश करी, खड़ा हुआ है फुटपाथ पे, एकदम गाड़ी देख के भाग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब भागने वाला जो ड्राइवर है अगर एक सेकंड के लिए भी अटेंटिव नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि गाड़ी चलाते हुए मोबाइल नहीं सुने, अटेंड ही ना करें। अटेंड करें तो अटेंशन आपकी डाइवर्ट हो जाती है। तो हादसा है ये। अच्छा, बेलेबल रोड एक्सीडेंट है, ये रोड एक्सीडेंट है। तो अब मुझे एक चीज जो आम आदमी का सवाल है वो ये है कि जैसे बरतानिया में हम देखें तो वहां पर प्रोसिक्यूशन इतनी मजबूत होती है कि अगर कन्विक्शन रेट देखें, यानी वो अदालत में केस ही तब दाखिल होता है जब
99% ये कंफर्म होता है कि सजा मिलनी ही मिलनी है 100%। अब पाकिस्तान में बरतानवी कवानीन तो राइज है, लेकिन पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अफराद बच निकलते हैं, तो ये लूप होल्स कहाँ, यानी लूप होल्स है कहाँ? नहीं सर, हमारा ये है कि 1979 के बाद कसास एंड दियत ऑर्डिनेंस आ गया था, उसमें कंप्रोमाइज की गुंजाइश थी। सर वो मजबूरन भी कर देते हैं ना। देखिए बहुत से केसेस में ये हुआ कि कसास और दियत को यानी लोगों को मजबूर किया गया कि वो इस विंडो को इस्तेमाल करते हुए बासर अफराद को बचा ले। तो मैं ये कह रहा हूँ अब उसमें सेक्शन 310 है, और उसमें क्या है कि अगर कोई कंप्रोमाइज इस तरह का कोई ब्रूटल मर्डर है या कोई हीनियस ऑफेंस है, तो जज को पावर है कि वो उस कंप्रोमाइज को रिजेक्ट कर सकता है। तो स्टेट का क्या इसमें रोल है? यानी अगर स्टेट अगर मुद्दई बन जाती है, कोई गरीब आदमी, आम आदमी ये कहता है कि भाई मैं ना मेरे पास पैसा है ना वकील करने का पैसा है, मेरे ऊपर कॉल्स आ रही है मुझे कि तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारी फैमिली को मार दिया जाएगा, तो स्टेट की जिम्मेदारी क्या है? वो स्टेट मुद्दा नहीं हो सकती। स्टेट ने अब बड़े बनाए थे वो टेररिज्म के दरमियान कि जी वो वीडियो और ऑडियो के ऊपर एविडेंस होगी और गवाह की शक्ल ही नहीं दिखाई जाएगी, वो कोर्ट में नहीं आएगा और वो किसी खास मुकाम से बैठ के बयान देगा और अदालत में उसकी तस्वीर आएगी। ये सारा विटनेसेस प्रोटेक्शन के एक्ट भी बने हैं, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी इन्होंने इंपोर्ट भी किए हैं, इनके पास हैं भी, प्रोसिक्यूशन के पास, जब यूज़ करना होता है तो कर लेते हैं। ये आप जो प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, ये थ्रेट्स वाला नहीं है, ये जो फैमिली प्रेशर्स आ जाते हैं, सोशल प्रेशर्स आ जाते हैं, जैसे भी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जी कॉम्पनसेशन दी जाए, इतनी ज़्यादा दी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बात यह है कि लोग बैठ जाते हैं, वो कहते हैं देखिए जी मरने वाला तो वापस नहीं आ सकता, जो चला गया है उसके जो पीछे हैं लवाकिन को जिंदा रखना है, ये भी ना मर जाएं। तो अब पैसे वाले लोगों को मजबूर किया जाता है कि भाई आप इनको इतना कंपनसेशन दें कि उनमें तो मैंने एक केस में उनको जॉब्स भी दिला दी थी। एक फैक्ट्री वाले के बेटे ने एक्सीडेंट कर दिया था, तो उनके घर के 2-3 बच्चे थे, मैंने कहा इनको अपनी फैक्ट्री में जॉब दे दें, हयात लगे रहेंगे। बिल्कुल ठीक है पैसों के अलावा, ताकि मैंने कहा रोजगार भी हो, पैसे तो आते हैं तो उधर झगड़े शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। हम एक दफा पैसे बांटने के लिए गए, वहाँ पे कौन सा इलाका है पंजाब में जी, तो ये बिल्डिंग गिर गई थी न्यू कराची में, उसका कंप्रोमाइज कराया था, उस वक्त एमक्यूएम होती थी उनके हेड ने, तो मैं गया था उसमें एज ए लॉयर, वहाँ पैसे बांटने गए और साथ एक नेशनल बैंक के मैनेजर को बुलाया। जब हम चेक बांट रहे थे तो झगड़े शुरू हो गए कि बहू को नहीं देना, उसको देना, इसको देना, सर बहू को नहीं देना, बाप आ गया बोला मैंने लेना है। सर हम एक रिकॉल करेंगे जो आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, एक हमने पैकेज बनाया है जी, पिछले दिनों में क्या होता रहा है उसको देखते हैं पहले। ताकत और दौलत का नशा इंसान को कब इंसानियत के दर्जे से नीचे ले जाता है, इसका एहसास लोगों को बड़ी देर में होता है। इन दिनों कारसाज वाकया हम सब की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जहां एक बासर खानदान दौलत, मर्तबे और रुतबे की बुनियाद पर कानून की धज्जियां उड़ाकर और असर रसूख इस्तेमाल करके खातून को कानून की गिरफ्त से बचाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान में इंसाफ का हुसूल इस हद तक मुश्किल हो चुका है कि लोग अदालतों से मायूस होकर सड़कों पर फैसला करने पर मजबूर हो गए हैं। कारसाज वाकया कोई पहला वाकया नहीं जहां पैसे या ताकत के बल पर मुजरिम बच निकले। सारा इनाम केस की बात करते हैं, जहां एक तालीम याफ्ता लड़की जुनूनी शौहर के हाथों जान से गई और शौहर भी नफ्सियाती मरीज करार दिए जाने के बाद सजा से ताहाल बचा हुआ है। मुकद्दम केस भी इसी जुनूनियत और जहालत की मिसाल है, जहां मोहब्बत के नाम पर कायम किया गया रिश्ता लड़की की जान ले गया। यहाँ मुल्जिम को सजा तो दी गई, मगर सजा पर अमल दरामद अब तक ना हो सका। पाकिस्तान का कमजोर अदालती निज़ाम ऐसी कितनी ही मिसालों से भरा पड़ा। इस्लामाबाद में खातून सियासतदान का बेटा कई अफराद की जान ले गया, तो कोयटा में सियासी रहनुमा की गाड़ी ने सार्जेंट को उड़ा दिया। कहीं मुल्जिमान बाइज्जत बरी हुए और कहीं अदालतों के चक्कर काटते मजलूमों की जिंदगियां गुजर गयी। ये वाकयात माशरे में अदम बर्दाश्त में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। इस रवैये पर काबू पाने की फौरी जरूरत है कि कहीं ऐसा न हो कि कानून के नाम लेवाओं के पास कफे अफसोस मलने के सिवा कुछ बाकी ना बचे। बिल्कुल जी। मोहित साहब, आपका एक लास्ट कमेंट हम लेंगे। आपने जैसे देखा फाइट, फ्लाइट या फ्राइट, क्या बॉडी लैंग्वेज लगी? देखिए, मेरा बेसिकली जो काम है, जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ, इनफैक्ट अगले महीने लाहौर में इसी किस्म की ट्रेनिंग है कि
ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिनको सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, उस पर हम काम करेंगे। तो मैं बॉडी लैंग्वेज का काफ़ी हद तक माहिर हूँ, ठीक है ना। ये जो बॉडी लैंग्वेज थी नताशा की, जब वो बाहर निकाली गई है और लोग खड़े हुए थे, वो टोटली उससे पता नहीं क्या हुआ। तो पहली तो ये चीज़ है कि कोई जानबूझ के कत्ल नहीं किया, ये तो फैक्ट है। बिल्कुल। अब दूसरा साइकोसिस भी नहीं है। साइकोसिस जिसको हो वो गाड़ी चला ही नहीं सकता। बिल्कुल है। साइकोलॉजिस्ट साइकोसिस का मतलब क्या है? हमारे पास केसेस आते हैं, एक बच्ची आती है कहती है ये नाक मेरी नहीं है, कंप्लीटली डिसओरिएंटेशन, मुझे नाक मेरी नहीं किसी और की है, या मेरी आंख बड़ी हो गई है। अच्छा भाई, आईने में मुझे नजर आती है तो उसको वो नजर आती है। साइकोसिस मेरे ख्याल में, अगेन मेरी अपने राय में भी रॉन्ग, ये इन्फ्लुएंस इंटॉक्सिकेटेड थी, जिस तरह वो खड़ी हुई थी और लोग पास थे, इंसान घबराया हुआ होता है लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा था, तो इंटॉक्सिकेटेड थी। उसकी कोई एक वीडियो आई कि उसकी फ्रेंड आई, उसने गले लगाया, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं? बिल्कुल। तो अगर तो साइकोसिस होता तो शायद वो उसे होश ही ना होता। बिल्कुल थोड़ी बहुत इंटॉक्सिकेटेड थी। तो आप ये कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर ये इम्कानात हैं, जी डॉक्टर बहुत शुक्रिया। इस पर मजीद भी हम बात करना चाह रहे थे लेकिन हमें कहा जा रहा है कि भाई वक्त कम हो गया और हमें ब्रेक भी लेना है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ लाए और आपने हमें वक्त दिया। कोशिश हमने की और देखिए इस डिस्कशन का यही एक, ये जो सारा सिस्टम है ना, ये इसको रिफॉर्म करने की, बहुत ज़्यादा बुनियादी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इसमें आप देखें प्रोसिक्यूशन के सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है, फिर जजेस प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, विटनेस प्रोटेक्शन का एक निज़ाम है वो होना चाहिए। खालिद साहब ने इसको हाईलाइट भी किया। ये जब तक नहीं होगा तब तक हम जिम्मेदारों का तयन करके उनको सज़ा नहीं दिला सकते, और जब तक सज़ा जज़ा का कॉन्सेप्ट नहीं होगा वो मुआशरा कभी फ्लरिश नहीं कर सकता, जो हमने शो के आगाज में ही बताया था। तो एक ब्रेक यहाँ पर लेनी हमने, ब्रेक के बाद हमने अपने नाजरीन को कोशिश की है कि हर एंगल से इस स्टोरी को कवर किया जाए। एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, अली सफीनाज और हिरा तरीन हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। सेंस ऑफ अचीवमेंट आप देखिए मेरे बॉडी लैंग्वेज में, आप देखिए हमने कॉफी दे दी है फाइनली। अब पानी नहीं कॉफी पियेंगे ये मग्गे बिल्कुल ऐसे ही है। जी तो नाजरीन, बहुत सीरियस बातें हो गई, अब जरा लाइटर मोड पे आते हैं, अपने स्टार्स का तारुफ कराते हैं जो हमारे स्टूडियो में गैलेक्सी से पहुंच चुके हैं, स्ट्रेट टू 365। अली सफीना एंड हिरा तरीन, यू नीड नो इंट्रोडक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह, अमेजिंग जॉब गाइस। हमने आपके लिए एक छोटा सा पैकेज बनाया है, पहले हम नाजरीन को वो दिखाएंगे और उसके बाद फिर उसके बाद जबरदस्त सी बातें होने वाली है, गपशप होने वाली है। दो फनकार, एक फैमिली, उम्र भर का साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिरा तरीन और अली सफीना की, जिनके लिए कहा जा सकता है कि जितनी सूरत प्यारी है उतना ही दिल भी प्यारा है। अली सफीना ने इंडस्ट्री में कदम तो वीजे की हैसियत से रखा, लेकिन जल्द ही एक्टिंग की जानिब मुतवज्जा हो गए। डॉली की आएगी बारात और ताके की आएगी बारात में इनके किरदार आज भी लोगों को याद हैं। तो अम्मी को अगर मैं ये बताता कि मैं कराची जा रहा हूँ तो उन्होंने साफ इनकार कर देना था। उन्होंने कहना था कि नाना उठे ना जाई, ससुराल वाले पोए चढ़ जाए। 2015 में फिल्म जलेबी से अली सफीना का फिल्म डेब्यू हुआ, जिसके बाद मनी बैग गारंटी, तेरी मेरी कहानियाँ और ओए कुछ कर गुजर में भी अली सफीना ने काम किया। बड़े लोग, आम लोग, अब कौन बड़ा है और कौन छोटा फैसला करती है किस्मत। अली सफीना की ब्यूटीफुल वाइफ हिरा तरीन, जो खुद भी एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। हिरा के क्रेडिट पर मोहब्बत, सुबह का सितारा, गुम और तुम कौन पिया जैसे ड्रामे हैं। हिरा तरीन और अली सफीना की शादी 2013 में हुई। दोनों एक कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। हिरा तरीन और अली सफीना को राइज एंड शाइन में खुशामदीद कहते हैं। साथ ही हिरा तरीन को सालगिरह की भी मुबारकबाद देते हैं। हंसती रहें, मुस्कुराती रहें और ऐसे ही खूबसूरत किरदार निभाती रहें। बात है, हमारी टीम ने कितना जबरदस्त काम किया है यार। भाई हैप्पी बर्थडे सबसे पहले तो फर्स्ट and shine, good morning, thank you so much for having us here. What a pleasure. कैसा लग रहा है ये राइज एंड शाइन में? बहुत अच्छा लगा, I love देखते भी हैं आप रोज सुबह हमें।
जी आप लोग देखते भी हैं हमें रोज सुबह? Yeah, we've been tuning in ever since you started. How amazing. And I think it's something जो बहुत एक fresh look आ रही है television पे, तो great job guys. Yeah, I love it. I love it as Thank well. you. हमारा ये छोटा सा तोहफा था आपके लिए, बहुत ये अच्छा package था। सालगिरह पे। असली तोहफा हम कल देंगे आपको। भाई थैंक यू, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। अली, Thank you so much, Sarwat and Zohaib. First of all, मैं भी थोड़ा congratulate करना चाहूँगा to the entire channel. Yes. And I feel, this was the need of the hour. Something fresh, something conversational, something which is, which opens dialogue, and especially जो हमारी social economic commentary जो है उसके ऊपर commentary होना ज़रूरी है, जो कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पे देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सोशल मीडिया की जो कमेंट्री है उसको डिसरिगार्ड बहुत इजीली कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो एंड आई authenticate करना भी फील ज़रूरी है। इट टाइम्स आर चेंजिंग, वी हैव टू वर्क, दुनिया के साथ साथ हमें चलना है। आई थिंक उस चीज को भी साथ लेके आप लोग चल रहे हैं, बहुत अच्छा। कहाँ से यार सरवत, वैसे जितने स्पॉन्टेनियस अली है ना, यानी मैंने विजय भी को देखा है, होस्टिंग करते हुए भी देखा है, एक्टिंग भी, यार ये मतलब कहाँ से टैलेंट कहाँ से आया, पहले ये बताएं। टैलेंट तो अल्लाह की देन होता है, बट आई फील के नाउ आई पेड माई ड्यूज, आई हैव गिवन अ लॉट टू द इंडस्ट्री, एंड द इंडस्ट्री हैज टॉट मी सो मच ओवर इयर्स कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये होता है कि आपको खुद नहीं पता होता कि आपको किस चीज़ की कमी है आपने, एंड यू जस्ट हैव टू टेक द फेथ ऑफ, क्या कहते हैं, लीप ऑफ फेथ, and learn the hard way, and which is the best way, you have always spoken for the right causes, and you've always stood up against big dinosaurs. Where does that strength come in, and do you think आपको वो pivotal role अदा करती है आपके करियर में? I don't think कि मैंने कभी इस तरह सोचा होगा, मैं better half can vouch for that. मैंने कभी इस तरह कभी सोचा नहीं, कभी preempt नहीं करता इंसान, बिल्कुल। But I feel I try to be as authentic as possible so that I can relate to the people around me and the people who are watching, जो हमारे टेलीविजन देखते हैं। At the end of the day हमें सब ये एक पेडिस्टल पे रखते हैं पाकिस्तान में, क्या बल्कि पूरी दुनिया में ही जो टेलीविजन पे लोग आते हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया पे लोग काम करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल होना तो ज़रूरी है जी। आप देखें कि हमारे मुल्क के अंदर किस तरह के वाक़यात होते हैं, हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा, और फिर हमारी एजुकेशन का फायदा आवाज़ बिल्कुल लोग सुनते। आप बताइए, एक तो ये सोशल कॉज के लिए तो हम बात करेंगे, लेकिन ये करियर का आगाज़ कैसे, कब से, कहाँ से, और क्या सोचा था, थोड़ा सा अपने बारे में। करियर का आगाज़ एक सिंगल डिफाइनिंग पॉइंट इन माय लाइफ में नहीं कह सकती कि इस दिन पे मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था, क्योंकि आई वाज ऑलवेज काइंड ऑफ द क्रिएटिव टाइप. So when you're the creative type, you know, when you're a multifaceted type of a personality, जिसमें आप, you know, technology में भी थोड़ा बहुत मेरी involvement रही है, as far as, you know, graphic design, photography, styling, you know, a lot of all the things, graphic design, aesthetics, editing. So I mean, there's so much. मैं आपको एक कोई single defining moment नहीं बता सकती, लेकिन ये ज़रूर बता सकती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा अपना टाइम लिया है, अपने लाइफ को जो है ना फुली एक्सप्लोर किया है मैंने. स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 15 आई वाज डिस्कवर्ड अमेरिका में, टेक्सास में, जहाँ पे मैं रहती थी उस टाइम पे. उधर एक पाकिस्तानी ड्रामा प्रोड्यूस हो रहा था, एंड उधर जो है मैंने ऑडिशन की थी, तो उस पॉइंट पे जो है मुझे उस ड्रामे में एक रोल मिला था, एंड दैट वाज काइंड ऑफ लाइक माय फर्स्ट टेस्ट ऑफ एक्टिंग. It's so amazing. ज़ारा और हिरा दोनों बहनें जो हैं वो टेक्सास में बहुत साल रही, अमेरिका में बहुत साल रही, लेकिन थैंक गॉड हम आप पे वो एक्सेंट प्रॉब्लम नहीं देखते हैं, which is such a natural thing and it's a very refreshing thing, because यहाँ पे 4 दिन लोग बाहर जाते हैं और फिर एक्सेंट चेंज हो जाता है. हिरा, वो नजर आता है वो. इश्क मुर्शिद आपका एक बहुत सुपर हिट ड्रामा गया. How was that experience? Alhamdulillah, it was an amazing experience, and why it was amazing is because I didn't go in with any expectations, except for the fact that we all know कि कौन से directors किस तरह से आपको दिखाएंगे. So I did know that something special is brewing, लेकिन मैंने अपने character से कुछ as such expect नहीं किया था. सरवत, I was like, you know what, इतने सारे मैंने किए हैं इस तरह के roles, एक और कर लेती हूँ, you know, and so I did it, and but I did work hard. I can't say that I just went in and I just said, okay, you know, I'm here. I really went into the depths of who
she might have been, اور کبھی کبھی مجھے ایسا بھی فیل ہوتا تھا کہ یار میرین کے بارے میں کیوں نہیں اس کی بیک سٹوری دکھا رہے, کیوں نہیں اس کو آگے دکھا رہے, اینڈ پہ کیوں نہیں اس کا وہ ہوا. But then I thought, you know what, some things are better left unsaid, and it really creates even more mystery. Curiosity زیادہ ہو گئی کہ بھائی میرین کا کیا ہوا. I mean, I had so many messages coming in on my social media کہ what happened to Marine, is she coming in season 2. ایک تو season 2 کا کوئی rumor پھیلا ہوا ہے, because and so it's alhamdulillah I'm so happy with it, and yeah, it was great. It's one of those things کہ آپ اتنے سال آپ struggle کرتے ہو, بالکل کچھ ایسے دن ہوتے ہیں کہ you feel like a lot of self doubt, you start second guessing your career, your life path, everything, and you say that you know what, I've given it my all, I don't think it's working out, and that's exactly when something comes through, when Allah Mia shows you that hey, I'm still here. Hira, mashallah, Magul is now 6.5 years old. ایک بہت ہی پیاری سی بیٹی ہے ان دونوں کی, اور جب چلڈرن کانٹینٹ پہ بات کرتے ہیں تو وی آلویز ٹیون ان فار انٹرنیشنل میڈیمس, سوشل میڈیا, یوٹیوب, اس طرح کا بہت کانٹینٹ ہے. پاکستان میں وہ کانٹینٹ نہیں ہے. کیا کہیں گی ایز اے پیرنٹ, واٹ ڈو یو بوتھ فیل؟ I mean, I just feel that there's such a big opportunity in Pakistan right now. جو بھی دیکھ رہا ہے یہ وہ والی چیز نہیں ہے کہ یہ میرا آئیڈیا ہے تو میں اپنے پاس رکھنا چاہ رہی ہوں. یہ وہ آئیڈیا ہے جو میں چاہ رہی ہوں کہ لوگ کریں. Everything has been worked on. ہم اپنی فلمیں بھی کر چکے ہیں, ہم اسٹائل کے چینلز بھی نکال چکے ہیں, ہم میوزک بھی کر چکے ہیں, ان کو بھی بند کر چکے ہیں, لیکن بچوں کا کانٹینٹ اردو کے اندر یا چلے انگلش کے اندر ہی ہمارا آپ کلچر دکھائیں. ویئر از اٹ؟ Where are the children channels in Pakistan? Why do we have to resort to YouTube, TikTok? جب ہم بزی ہوتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اپنی ڈیوائسز دے دیتے ہیں, and we expect کہ وہ کوئی عجیب سی چیزیں نہیں دیکھیں گے اس کے اوپر. Of course وہ دیکھیں گے. So, I mean, whoever is listening, guys, this is a pledge from my side that this is a huge opportunity. اگر آپ lucrative terms میں ہی سوچتے ہیں تو lucrative بھی یہ بہت ہو سکتی ہے, but think about the future generations کہ اگر ہم کو اپنے کلچر کی اتنی زیادہ فکر ہے تو ہم نہ ہی کوئی ریٹنگ سسٹم ہے ہمارا کہ بچے بیٹھ کے ڈرامے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں ایک چھوٹا سا میسج شروع میں آ سکتا ہے کہ دس content is not intended for children. بالکل اردو میں بھی آ سکتا ہے. ادھر ہی جو ہمارے جو لیس فارچونیٹ, جو اتنے ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں, ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس وقت یہ بچوں کو نہیں دکھانا. بالکل ریٹنگز جیسے ہوتی ہیں so there's so many areas that we need to work on. Children's rating system, digital content for children, apps for children that are meant for our culture, even more YouTube channels that children can watch. So that's just kind of the message I wanted to really give today. Thank you. That's a very positive message. اور اس پہ جو صرف ایک انسان کام کر رہا ہے وہ ہیں بلال مقصود صاحب. پیارے دوست جو ہیں ان کا پپیٹیئرز کا ایک شو ہے جس میں وہ ہماری کلچر, ہماری ویلیوز, ہماری ٹریڈیشنز کو لے کے بات کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں. ان کو بھی ہم بلائیں گے. بچپن کی بات ہوئی تو ہمارے بچپن میں وہ یاد ہے آپ کو پنک پینتھر اور یہ چیزیں آیا کرتی تھی ایک کمرے کی, اور اس کے بعد پوری انالوجیز چینج ہو گئی ہیں. دیکھیں بیک ان دا ڈے مجھے تو اب یہ بھی لگتا ہے کہ لائک بیک ان دا ڈے اگر سے فار ایگزامپل ہم لوگ ٹام اینڈ جیری دیکھتے تھے. بالکل ٹام اینڈ جیری جو تھا وہ ایک بڑا ہی سبلیمنل میسیجنگ کے ساتھ تھا, تو وہ والی جنریشن بالکل اس طرح کی ہے جو کہ وائلنس کے ساتھ نارملائزڈ ہے. بالکل کسی کو یو کین گو اینڈ اسمیک سم ون اپ اینڈ اٹس اوکے, گمراہ سا نکلے گا واپس آئے گا وہ. سو ناؤ اب جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں آج کل کے حساب سے, اگر ناؤ یو لک ایٹ دی کارٹونز, اب تو لائک دس اگین سیکنڈنگ واٹ یو جسٹ سیڈ, ناؤ اتنی بڑی یہ انڈسٹری ہے کہ آئی مین رک اینڈ مارٹی اب تو ایڈلٹس بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اینیمی کے اوپر کام ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کتنی چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. بٹ اگین لینگویجز کے بارے میں بڑا پیشنیٹ ہوں, اور بچپن میں تو یہی ہے کہ کارٹونز ہم صرف اس لیے دیکھتے تھے ان کی موومنٹ کی وجہ سے, زبان کا تو نہیں پتا چلتا. بالکل another thing I wanted to add جو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہو شاید کہ YouTube Kids اگر ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو زیادہ تر پیرنٹس کو لگتا ہے کہ YouTube Kids تو سیف ہوگا. اچھا ہیرا یہ بتائیں کہ کم نظر آتی ہیں, چوز کرتی ہیں پرٹیکولرلی کیا دیکھ کے؟
स्टोरी लाइन, नैरेटिव, डायरेक्टर कौन है, टीम कौन है, राइटर कौन है, हीरो कौन है, हीरो कौन हीरो कौन है। अली के दिल से ये आवाज और निकली मैं है। कौन हूँ? नहीं आप तो नहीं पूछते, ये अली कौन है पूछते और बोले ये आपका सवाल है। आपके सामने नहीं, हम एक दूसरे से डिस्कस तो करते हैं जरूर, बिल्कुल, कि ये ऑफर आई है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड लाइक वी आर सिटिंग देयर डिस्कसिंग, बट आई थिंक वन ऑफ द मेजर थिंग्स जिससे मैं डिसाइड करती हूँ कि अगर मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो ये नहीं होता कि मेरे नंबर ऑफ डेज कितने हैं या मेरा स्क्रीन टाइम भी कितना है। मैं इस तरह से डिसाइड करती हूँ कि इस रोल में इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, मैसेज क्या है, इज शी अ गेम चेंजर, डज शी कम इन एंड डू समथिंग जहाँ पे द टेबल्स टर्न, या कुछ उस तरह से कुछ हो सकता है, या तो फिर क्या ये उस तरह का कैरेक्टर है कि जिसने लिखा होगा उसने उसको बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट लिखा होगा, लेकिन क्या मैं इसके अंदर कुछ ऐसा डाल सकती हूँ जो राइटर ने भी नहीं सोचा होगा। एंड सो आई केप्ट डूइंग इट एंड आई थिंक नाउ एक चीज़ होती है कि लोग अक्सर कहते हैं कि यार टाइप कास्ट हो गए हैं आप लोग, या हम भी कभी सोचते हैं अपने बारे में कि कहीं मैं टाइप कास्ट तो नहीं हो गई हूँ। But now, throughout the years, I've sort of learned and I've embraced it in a way, because I feel like sometimes being typecast, yes, limiting होता है, आपकी creativity stifle होती है उसमें, लेकिन it depends on how as an actor you decide to approach it. बिल्कुल. So, they're putting you in this little box. Lekin how you play around what in that box it depends on and you, what how you you give to it. Sometimes the director doesn't even think, because director ke paas he has to look at the overall picture. बिल्कुल ऐसे। And so when you go in with your character and you bring up certain nuances and Add some points flavor and into it, yes, gestures yes. and things like that, एकदम वो चीज़ अलग बन जाती है। फिर लोग कहते हैं कि यार ये तो बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर था, हालांकि उसको लिखा ही नहीं गया था उस तरह से। फिर एंड पे लोग कहते हैं कि इसको ज़्यादा क्यों नहीं दिखाया। सो ये ऐसा इस चीज़ को या तो हम बैठ के वेट करें कि यार हमारे लिए एक परफेक्ट रोल आएगा तो हमारे बाल ही ग्रे हो जाए, या तो यू एम्ब्रेस व्हाट यू। तो अली आपके लिए भी ये सवाल कि क्या डिसाइड कैसे करते हैं, क्योंकि अली को हमने देखा है लाइक हिरा वाज सेइंग कि वो बड़ा मैन्युफैक्चर करते हैं अपने कैरेक्टर्स को, ताके की आएगी बारात, डॉली की आएगी बारात। सैडली आप मेरे वाले उसमें नहीं थे, आज़र में नहीं थे, वेयर इट ऑल स्टार्टेड, बट हाउ डू यू मैन्युफैक्चर दोज रोल्स? यार आई थिंक वो एक शेर नहीं है कि हजार ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश के बड़े निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो भाई मेरा तो अरमान तो जब काम शुरू किया था तो उस जमाने में तो मुझे ये था मैं तो जेम्स बॉन्ड हूँ, मेरे लिए तो यूं बॉन्ड का रोल है और ये राइटर्स और डायरेक्टर्स लगे हुए लाइन और ये भी है। तो टू माय सरप्राइज पहला रोल जो था दैट वाज ताका, स्ट्रेट अवे फ्रॉम फैसलाबाद, एंड मुश्ताक मेला। तो दैट सॉर्ट ऑफ एंड पहले सेट पे जब मैं गया तो इतने जबरदस्त, आई वाज सो लकी कि बुशा साहिबा, जावेद साहब, सबा आपा, समीना आपा और मरीना, नदीम, मोहम्मद अहमद, एग्जैक्टली, ठीक है। तो पता नहीं यू नेम इट, एंड ये सारे लोग सेट पे मौजूद थे। तो मैं जब उधर गया तो उससे पहले मेरा सिर्फ होस्टिंग का ही एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। तो होस्टिंग के एक्सपीरियंस में क्या होता है कि आप फिल्मबदी बात करते हो, कुछ कंटेंट होता है, कुछ आप इसी तरह ऐड करते हो जिस तरह आपके कान में आवाज पड़ती है। जब अदाकारी की बात आई तो फिर अदाकारी में तो हर चीज कंट्रोल थी। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ये तो वहां तो गाड़ी जा ही नहीं रही जिधर मैं जाना चाहता हूं। In hindsight, what happened was कि all of these experiences shaped me up. नहीं तो पहला शॉट कैसा था उसमें, बड़े कॉन्शियस हुए। मैं आपको बताता हूँ, मुझे जब बुलाया गया ऑडिशन पे तो मुझे जो एसोसिएट थी उस जमाने में, नदीम बेग साहब की, उन्होंने मुझे कहा कि भाई दाढ़ी वाड़ी छोड़ के आना, मुझे दाढ़ी। मसला ये था कि दाढ़ी मेरी आती नहीं थी, तो मैंने फिर भी बड़ी मुश्किल से बड़े मसले थे मेरे, तो वो पैची दाढ़ी थी, तो मैं उस टाइम पे अपनी तरफ से रख के मैं चला गया। तो मुझे अपना आप बड़ा शाबी लगे, यार ये क्या यार, ये तो कोई तरीका ही नहीं, अपने आप में MTV VJ और ये वो। तो बड़े ना मेरे दोस्त यार कहें कि यार देख इस तरह करेगा तो ये हो जाएगा, कैसे तो वो बढ़ेगा। और दूसरा मैं उनसे, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता था कि यार मैं खुद पंजाब से हूँ तो व्हाई शुड आई ओन इट, बट हाँ थोड़ा सा इसको अगर वो कर लें। तो नदीम भाई कहते थे नहीं जो लिखा होता है वैसे ही करते हैं। वो उन्होंने पोलाइटली समझाना के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है लाइव करने वाला। बिल्कुल। तो मुझे याद है कि
पहले दिन मैं इस तरह गया, वो कहीं बात बनी नहीं बनी, आई डोंट नो, दे टुक सम टाइम टू लेट मी नो। राइट। जब तक उन्होंने मुझे कॉल किया तो आई हैड क्लीन माई सेल्फ अप, बिल्कुल नॉर्मल। तो मैं पहले दिन सेट पे पहुंचा हूँ, तो पहला सीन उसमें नताशा थी, बुशापा थी, मैं था और उसके अंदर एक और थी सुम्बुल आपा, अल्लाह बख्शे। तो वो लोग थे। तो वो उसमें सीन ये है कि ताका आया पहली दफा लड़की को मिलने। ठीक है। और ताका साहब जो है ना बैठे अपने उस अंदाज में, आईब्रो भी उसने रेज की हुई है, ताका डश के रहा, बिल्कुल सही है, डश के रहा, दैट्स द राइट वर्ड। तो उस सीन मुझे याद है कि मुझसे जुमला भी ना कहा जाए, क्योंकि प्रोडक्शन ने देखते कहा, ओ खुदा यार तुमने ये क्या किया, दाढ़ी क्यों, अब इसकी नकली दाढ़ी बनाओ। तो वो सारा एक एक्सपीरियंस। सो आई मीन आई एम जस्ट वेरी ग्लैड एंड वेरी हैप्पी कि ओवरऑल दीज इयर्स वो ऐसी आहिस्ता आहिस्ता करके, इन रिसेंट टाइम्स भी अब जब मुझे रोल्स ऑफर होते हैं तो लोगों को पता होता है कि मैं कर लूँगा, लेकिन नाउ आई वांट टू डू रोल्स दैट विल सॉर्ट ऑफ, कि मैं खुद अंदर से एक चीज़ आए। आज तक मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ वेरिएशन भी हो और जो खुद करना चाहते हैं जी, उसमें लाइक मुझे मिली है बहुत सारी। लाइक लास्ट ईयर मेरे कुछ 4-5 प्रोजेक्ट्स थे जिसके अंदर काफ़ी सारी मुझे खेलने को मिला। लाइक आई वाज प्लेइंग अ जर्नलिस्ट विद काशिफ निसार्स प्रोजेक्ट कॉल्ड ब्रेकिंग न्यूज़, तो दैट वाज एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, यू नो। तो सुनो चंदा, उसमें पता चला कि जर्नलिस्ट की कितनी मुश्किल होते हैं। ओह यस, उसके अंदर मेरा अच्छा ज़ुहैब की जितनी भी मुश्किलात हैं जी ऑनलाइन पर्सोना फर्क होता है, ऑफलाइन आपका फर्क होता है, आप किस तरह न्यूज़ कलेक्ट करते हो, उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे देखते हो, सोशल मीडिया को किस तरह जर्नलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, टीवी चैनल्स नैरेटिव किस तरह सेटअप करते हैं, किस तरह से खबर को ब्रेक किया जाता है और फिर उसको किस तरह एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, वो सारी साइकी I think Wally का बेस्ट कैरेक्टर था वो। आई डोंट नो उस प्रोजेक्ट को इतनी हाइप नहीं मिली, आई डोंट नो फॉर व्हाटएवर रीजन, नहीं लाइक नॉट लाइक वो जो मेन स्ट्रीम हाइप होती है ना, but I like that. You got to check out what Ali did in that role. I'm not just saying that because I'm very critical about his work, and sometimes Ali's like, यार क्या तुम्हें तो मेरी कोई चीज पसंद ही नहीं आती, and I'm like no, I'm like I know what you can do, I know you can do much more than this. मैंने यही कहा था कि ये आपके लिए this is आपके लिए नया है, लेकिन you will by the time you will enjoy it, और फिर आप कहोगे कि यार मैं यही करना है। मैं तीसरे दिन मेरा ख्याल तीसरा शो था या दूसरा शो था, तो me and Hira we were having our morning chai and all that, तो हम आपका शो देख रहे हैं, तो मैं कहा यार, मैंने रिमेंबर मेरे ख्याल मैंने तुम्हें बताया था कि मैं कहा यार सरवत, आई थिंक सरवत ने पहले क्यों नहीं किया ये really मैंने कहा ये क्यों नहीं किया, शी fits perfect, great energy, and Zohaib as well, this goes out for you. Zohaib has been such an anchor for me, जैसे मैं कह रही थी, pun intended, he's been absolutely amazing. अच्छा मुझे ये बताएं, as does it help, जैसे मैं और फहद जो हैं, because he's in the medical field, I'm in the entertainment, although वो कहते हैं मेरी ये भी field है entertainment, I keep correcting him, ये आपकी field नहीं है, but there's always a tip there. Does it help to be in the same field as a couple? Yeah, मुझे तो किया है to an extent के, है ना, मुझे तो इससे किया है। Let me just answer first. Yeah, let me answer first. Sure. Because I feel कि the kind of person I am, I'm very organic and very sort of, I pick up energy and then I bring it out. ठीक है, मुझे मेकअप या ग्रूमिंग का इतना नहीं पता था कि क्या है क्या, तो that's where Hira came into my life. I was very happy with that कि यार एक बंदा मुझे बताने के लिए है। ये हर शौहर के साथ होता है वैसे। हाँ नहीं, I mean I thanks to all the wives I like that. who do that. तो वो अच्छा है, मुझे वो चीजें चाहिए थी, जो एक फेमिनिन एनर्जी मेरी जिंदगी में कमी थी, वो मेरी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को जरा बैलेंस करने के लिए। मागुल भी आ गई हैं आपकी। मागुल तो ऐसा जबरदस्त एडिशन है टू आवर फैमिली दैट यू नो दैट्स perfect. I see a great future inshallah for our family and for that kid as well. Hira, what do you think? आपको help मिलती है अली से? Criticism and critique is very good, it's very healthy. Competition भी healthy हो, तो क्या feel करती हैं आप? I think mostly it's a blessing, the fact that we're both in the same career, हम दोनों एक ही चीज़ करते हैं और हम अपनी timings के बारे में we both understand कि कभी कभी देर हो सकती है और वो वाली इश्यूज नहीं हैं, उस तरह की इनसिक्योरिटीज नहीं है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी हमें पता है कि जब सेट पे जाते हैं तो एक्चुअली होता क्या है उधर का माहौल, और जो इस फील्ड से नहीं होता उनके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा होता होगा, कि पता नहीं क्या हो रहा है। 5 घंटे हो गए, 5 घंटे आप कहाँ? एग्जैक्टली, तो ये तो ब्लेसिंग है ना एक के वी नो। Let me be honest,
जब यानी आधा घंटा ऊपर हो जाए रूटीन से तो फिर कॉल भी आती है, हाँ, यू नो कि वो भी अच्छा है. Why aren't you standing up, putting your foot down? हाँ, I think that is also. Why are you being nice? देखिए ये कॉल Ali is a nice guy ना, तो I always try to tell him कि Ali, come on यार, be a little bit. अच्छा ये कॉल अगर ना आए ना अली, देखिए ये कॉल अगर ना आए ना तो फिर आपको जरा फिक्रमंद फिक्रमंद You होना should, है. yes. कॉल क्यों नहीं आ I mean, the kind of people me and Hira are, we've given majority of our time to our craft and skill, and I know उसमें किस तरह एक 12-14 घंटे कैसे निकल जाएंगे एक चीज करते हुए हमें नहीं अंदाजा होता, और वो एक मेरा ख्याल एक ब्लेसिंग होती है. बिल्कुल. तो अच्छा मैं ये समझ सकता हूँ कि मी एंड माय वाइफ वी बोथ आर जर्नलिस्ट, तो आप ये सही बात कर रहे हैं कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान होता है कि भाई वक्त लग सकता है किसी जर्सी को कवर करने के लिए आप जा रहे हैं, फिर बैकलैश जो लोगों का आता है सोशल मीडिया पर वो भी आप एक दूसरे को ज़ाहिर है वो समझते हैं कि यार ये फील्ड के तकाज़े हैं, तो बड़ा ये जी. The only drawback, if I was to think of a drawback, वो यही हो सकता है कि कभी-कभी हम दोनों को ना एक अजीब सी कॉन्वर्सेशन करनी होती है कि अब ये मेरे लिए एक प्रोजेक्ट आया है तो इसमें लाइक आर यू गिविंग दोस डेट्स आउट, एंड अली विल बी लाइक हाँ वो तो मैंने पहले से ही दे दिए, एंड आई एम लाइक नो बट दिस आई हैव टू डू दिस रोल बिकॉज आई मीन मैंने इतने अरसे से काम नहीं किया, बिकॉज आई हैड अ बेबी, आई डिड दिस, आई डिड दैट, सो आई मीन आई डिजर्व टू डू लाइक something that I really want to do, and he's like, yeah, लेकिन मैंने तो dates दी हुई हैं और मुझे मेरी तो ज़्यादा responsibilities हैं, so those kind of conversations they're fun in retrospect, लेकिन उस time पे थोड़ी सी intense हो सकती है, you know, where we're kind of like trying to figure out कि anytime you have to travel out of the city, out of country, फिर हाँ मगर ये एक चीज है जो नहीं सोची थी कि यार ऐसा भी होता है. अच्छा हमें आपस में अपना स्केड्यूल मैच. Working parents in general face those issues, but guys, thank you so much. This was so refreshing, and the best part about Hira and Ali are that they're real. You know, there's no pretense, there's no inhibitions. यानी आप एक आप फ्रेंड्स एक साथ भी हैं और फिर जनरली भी लोगों के साथ आप बड़ा एक अच्छा हम्बल एटीट्यूड रखते हैं. एनी मैसेज अली यू वुड लाइक टू गिव, एंड देन वील गो ऑन टू हिरा, to our Nazareen, if you're coming up with some upcoming project. My message will be intellectual dishonesty खत्म होनी चाहिए यार. ये इसकी मैं अक्सर बात कर चुका हूँ. अपने कल्चर, अपनी जुबान, उसके ऊपर उसकी नो हाउ होना, उसके जान पहचान होना, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो मगर पहली चीज़ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का जो मसला है ना, हम लोग पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में हमने राइट और रॉन्ग का फ़र्क निकाल दिया है. हमने लॉज को भी मरोड़ना स्टार्ट कर दिया एज पर आवर बैलेंसिंग एक्ट जो है हमारा. तो आई फील एट एवरी लेवल इट्स रिक्वायर्ड, एंड ग्रास रूट लेवल पे अगर हम लोग इस चीज़ को समझा पाएं दोस्तों को कि ये ज़रा डशकर अंदाज में समझा दें आप. डशकर अंदाज में नहीं, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल एक ऑफ ये ना समझाए चले कोई ऐसा अपनी थोड़ी सी जो पसंद हो, डायलॉग आपका पसंदीदा हो. डायलॉग तो मेरे सारे फेल हो जाते हैं घर आते ही. ये हर घर का मसला है. हाँ नहीं बट आई जस्ट ऑनेस्टली स्टिक टू दिस. बट आई लाइक योर पॉइंट. यस आई जस्ट वांट टू मेक दिस पॉइंट कि यार इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी आप खुद देखें आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है और इस तरह लोग इंटेलेक्चुअली किस तरह डिसऑनेस्टी से ना सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, मुआशरे को पहुंचाते हैं और हमारी पूरी पिक्चर जाती है. बिल्कुल. हिरा, what would you like to say? I agree with what Ali said. I just generally want to say, yaar, you know, people just be a little kind on social media. Your words really can have a big impact on somebody's life. I get trolled every single day. I get like 15 comments a day where people are being super mean to me. लेकिन उसमें जो है मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि यार इस बेचारे की लाइफ में क्या चल रहा होगा जो ये इस तरह से इस वक्त आके कर रहा है कि इसकी आउटलेट सिर्फ यही है कि वो मेरी तस्वीर पे आके कुछ बुरा लिखे. सो यू नो बी एम्पैथेटिक. एम्पैथेटिक का मतलब ये है कि आप दूसरे लोगों के शूज़ में यू नो ज़रा जाके देखें कि वो क्या फील कर रहे होंगे. दैट डजंट मीन कि आप हर चीज़ टॉलरेट करें. यू हैव टू नो व्हेन टू पुट द फुट डाउन एज वेल. लेकिन just in general, just don't make too many judgments about people on the way they dress, on the way they speak. अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि यार उर्दू में क्यों नहीं बात करी. अब वो मेरा एक नेचुरल एक चीज़ है जो मैं कहीं और से बड़ी हुई हूँ, तो मैं जो या तो मैं नेचुरल हूँ या तो मैं फेक रहूँ. इन दोनों चीज़ों में से I prefer to be natural. So you know, just be a little kind and be empathetic. बिल्कुल ठीक है जी. बेहतरीन मैसेजेस के साथ आपने हमें वक्त दिया. थैंक यू सो मच. Thank you. जी कल हम वादा करते हैं कि ज़ुहैब के मग में
کافی ہوگی. کافی ہوگی. ہاں, پانی نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ وعدہ مجھ سے ڈے فرسٹ سے ہو رہا ہے. نہیں, ہم آپ کو ایویڈنس دکھائیں گے کل. بٹ تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان رائز اینڈ شائن. سوشل میڈیا پہ آپ ہمارا یہ دیکھ رہے تھے سیگمنٹ, دیکھ سکتے ہیں. کل مزیدار سی خبریں بھی ہیں کیونکہ سیاست میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے اور عدالتی معاملات بھی ہیں, ان کو بھی کور کریں گے. سوسائٹی سے جڑے بہت سے معاملات ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو پھر اپنا خیال رکھیے. زہیب اور ثروت کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی at 9 o'clock. خدا حافظ.